تو ہر کہانی شروع ہوتی ہے بچپن سے، ٹھیک ہے نا. مجھے بھی کافی حد تک اپنے بچپن یاد ہے، کہاں سے چیزیں شروع ہوئیں، کس اسکول سے میں شروع ہوا. گرجا چوک ہے کنٹونمنٹ میں، وہاں پر ایک چھوٹا سا، اس چرچ کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسکول تھا، تو وہاں سے میں نے اپنی جو ہے نا نرسری وہاں سے شروع کی. اور نزدیک تھا کیونکہ میرے والد جو ایئر فورس میں تھے، تو وہاں سے میں واک کر کے اسکول جایا کرتے. میری بڑی بہن میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اسکول لے کے جاتی تھی. اور ایک دن وہ چھوٹا سا ایک نالا تھا وہاں پر، تو میں اس کو پھلانگنے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں گر گیا تو ڈوب رہا تھا. تو ساتھ ہی ایک سائیکل والا گزر رہا تھا، تو میری بہن نے، وہ بھی چھوٹی تھی، وہ میرے سے 2-3 سال میرے سے بڑی ہیں، تو انہوں نے شور وور مچایا، تو انہوں نے آ کے مجھے نکالا. تو وہ مجھے یاد ہے آج تک کہ کس طرح کسی راہگیر نے مدد کی تھی اس وقت، ٹھیک ہے نا. اب راہگیر اتنی مدد کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن مجھے وہ آج تک مجھے یاد ہے کہ یہ ایک میرے ساتھ سانحہ ہوا تھا. اور اب خوشگوار یاد ہے، اس وقت تو خوشگوار نہیں تھی. جب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو کچھ اور ہی فیلنگ ہوتی ہے. تو وہاں سے شروعات ہوئی. اس کے بعد میں کچھ 1 سال کے لیے کیتھیڈرل اسکول میں رہا، اور وہاں سے پھر میں نے جو ہے ایچ ایس این میں چلا گیا. میں تو 1962 میں نے ایچ ایس این جوائن کیا، ٹھیک ہے نا. وہ بھی کلاس 1 سے شروع ہوا. اور ایچ ایس این ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کلاس روم سے زیادہ چیزیں جو باہر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کلاس روم تو ہے ہی ہے، ہر اسکول کا کلاس روم ہوتا ہے، اس کے ٹیچرز ہوتے ہیں، لیکن جو باہر کا ماحول ہوتا ہے، جو آپ کا آپس میں ایک رابطہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ بچپن کے دوست آج بھی جو ہیں وہ دوست ہیں. تو آج بھی میرا جو واٹس ایپ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، اس کلاس کا بنا ہوا ہے جنہوں نے ایک دن اسکول شروع کیا تھا. ہم نے اکٹھے ہی ایک دن سے اسکول شروع کیا تھا. بہت اچھی خوشگوار یادیں ہیں، اور بہت کچھ سیکھا بھی. ہمیشہ ہر سٹیج پہ کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی نہ کوئی استاد ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ استاد کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی کچھ اور بھی شکل ہو سکتی ہے. تو ایک جو مجھے یاد ہے وہ ہمارے رائڈنگ کے کوچ تھے، کیونکہ وہاں پر اس میں اس وقت رائڈنگ کمپلسری ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. ہر ایک کو گھوڑے پہ بیٹھنا ہوتا تھا، اور گھوڑے پہ بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھوں گا تو گھوڑے سے گر بھی سکتا ہوں، گھوڑا لے کے بھاگ بھی سکتا ہے. تو وہ جو ہمارے رائڈنگ کوچ تھے، ٹھیک ہے نا، وہ رسالدار تھے، ریٹائرڈ آرمی سے. انہوں نے جو ہے وہ زندگی کے بارے میں بتانا شروع کیا. گھوڑے کو انہوں نے ایک اور شکل دی، ایک اور اس کی جو ہے نوعیت ہمیں بتائی کہ جی کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. گھوڑے کی سینسٹیوٹی جو ہے، جب سوار بیٹھتا ہے تو گھوڑے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پہ اناڑی بیٹھا ہے یا کھلاڑی بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے ایک اصطلاح ہے کہ جی ہوز اے گڈ رائڈر، ٹھیک ہے نا. تو لیڈرشپ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ وہاں سے آتا ہے کہ جی آپ جو ہے کتنے مستند ہیں، آپ میں کتنا کانفیڈنس ہے. کیونکہ گھوڑے پہ آپ کانفیڈنس کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. کسی عمر میں بیٹھیں گے، اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہوگا تو وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا. اس کو بھی چاہیے کہ میرا جو سوار ہے اس میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپنے میں بلیف ہونا چاہیے. تو یہ بڑی ارلی ایج سے ہم نے سیکھنا شروع کیا. 7-8 سال کی عمر سے جو ہے، بلکہ اس سے بھی چھوٹے تھے جب رائڈنگ شروع کی اور اس وقت سیکھنا شروع کیا. تو یہ ساری چیزیں، وہ پھر ایک انٹرسٹنگ پیریڈ تھا 10-11 سال کا، جو میں ایچ ایس این میں رہا. 2-3 ٹیچرز جو آج تک یاد ہیں. ایک ہمارے ہوتے تھے تاج الدین صاحب. تو جب ہم 8ویں میں تھے، تو 8ویں سے پھر آپ سینئر اسکول میں جاتے ہیں، سیکنڈری میں جاتے ہیں. تو ان کی بڑی دہشت تھی، ٹھیک ہے نا. ہمارے 3 سیکشن تھے، تو ہم ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے کہتے تھے کہ اگلی بار تمہاری، اگلے سال جو ہے نا تاج الدین صاحب تمہیں میتھس پڑھائیں گے. اور قسمت ہماری کہ ہم ان کے سامنے چلے گئے. لیکن وہ 3 سال جو ہیں وہ میں اپنی زندگی کے گولڈن پیریڈ سمجھتا ہوں اس کو. آج تک میں نے ان سے جو سیکھا، میں نے کہیں اور سے نہیں سیکھا. وہ تھے میتھس کے ٹیچر، علی گڑھ کے وہ پڑھے ہوئے تھے، علی گڑھ کے وہ گریجویٹ تھے. اور ان کی جو اپروچ تھی ٹورڈز لائف، وہ اتنی زبردست تھی. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ 60% جو ٹائم تھا انہوں نے ہمیں میتھس پڑھایا، اور 40% ٹائم جو ہے انہوں نے ہمیں زندگی کے بارے میں پڑھایا، زندگی کے بارے میں سکھایا، زندگی کیسے جینی ہے وہ سکھایا، کہ آپ نے کس طرح جو ہے دوسروں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہونا چاہیے. آنیسٹی سب سے بڑا ان کا پرنسپل تھا، ٹروتھ اینڈ آنیسٹی. یہ 2 چیزیں جو تھیں، اس پہ وہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے تھے، زیرو کمپرومائز ہوتا تھا. اور جتنی ان کی دہشت تھی
اتنے ہی وہ شفیق تھے. ان کی دہشت بہت زیادہ تھی، لیکن جب بھی ان کے سامنے کوئی پیشی ہوئی تو انہوں نے، اگر آپ نے سچ بول دیا تو انہوں نے کبھی آپ کو جو ہے پنشمنٹ نہیں دی. میں ریسنٹلی ایک کہانی پڑھ رہا تھا کہ جی ایک چھوٹے بچے کی کہانی تھی، اس نے اپنی لکھی ہوئی تھی کہ جب وہ چھوٹا سا تھا، 5 سال 6 سال کا تھا، تو اس کے دوست کے پاس اس کی کوئی گھڑی تھی بڑی انٹرسٹنگ، مکی ماؤس کی گھڑی یا ڈزنی کی گھڑی، ایسی کوئی چیز ہوگی، اس کو بڑی پسند تھی. تو ایک دن اس کو موقع مل گیا، اس نے گھڑی جو ہے اٹھا لی. جس کی گھڑی تھی اس نے شور و شرابہ کیا، اس نے شور مچایا کہ جی میری گھڑی جو ہے کسی نے اٹھا لی. تو جو ٹیچر تھا اس نے سب کو کہا کہ اچھا لائن میں کھڑے ہو جا اور آنکھیں بند کر لو اور میں تمہاری جیبیں چیک کروں گا. تو وہ سب کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑا ہو گیا. اب وہ پریشانی میں تھا کہ ٹیچر آئے گا، میری جیب سے تو گھڑی نکلے گی. وہی ہوا، ٹیچر نے ہاتھ ڈالا، اس نے گھڑی نکال لی. اب وہ گھبرا رہا تھا کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. اس کے بعد ٹیچر نے سب کو بٹھا دیا اور اس نے بچے کو بلایا جس کی گھڑی تھی اور اس کو گھڑی دے دی. کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں بولا. کہتے میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے. تو میں نے پوچھا بعد میں، جب 30-35 سال بعد ملاقات ہوئی اسی ٹیچر سے، تو کہتے وہ میری اتنی دماغ میں بیٹھ گئی تھی، میرے ذہن میں وہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ مجھے پوچھنا پڑا کہ آپ نے اس دن جو ہے میری جیب سے گھڑی نکالی تھی تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. میں نے کہا میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے جیبوں سے ٹٹولا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو میں اس عمر میں اس پہ اتنا سر. ہاں یہ میں نے ضرور کرنا تھا کہ جو حرکت کی ہے وہ غلط کی ہے، لیکن اگر میں اس وقت تمہیں جو ہے ایکسپوز کر دیتا تو ساری زندگی کے لیے تمہارے پر داغ رہتا. تو اس قسم کے ٹیچرز جو ہیں وہ دیکھے ہم نے، میں نے دیکھے، خود دیکھے، اور ان کا بہت زندگی میں آپ کو ان کا جو ہے وہ اثر رہتا ہے، ان کا کبھی بھی اثر ختم نہیں ہوتا. اب ہم دیکھتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، میرا کیونکہ کافی تعلق رہتا ہے، یوتھ کے ساتھ بہت تعلق رہا ہے، پچھلے 7-8 سال تو اور بھی زیادہ رہا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹیز جو ہیں ان میں کیا حال ہے، کیا حشر ہے. ہم دیکھتے ہیں پروفیشنلز جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹرز ہوں، لائرز ہوں، ادھم مچا ہوا ہوتا ہے، تباہی پھری ہوئی ہوتی ہے. جو ان کا پروفیشن ہے اس پہ ان کو جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں پرابلمز ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ اپنی جیب کو دیکھ رہے ہیں، صرف اپنی جیب کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے نا، اپنے لیے جو کچھ لے سکتے ہیں، اپنے لیے مراد لے سکتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے پڑھے ہوئے، ان کے کون سے استاد. ٹھیک ہے نا، گھر ایک اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، گھراندہ جو ہے اس میں جو ہے تربیت ہوتی ہے، بہت بڑا رول ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایلیمنٹ ہے کہ جب آپ اسکول میں آتے ہیں، کالج میں آتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، تو یہ صرف جو ہے ایجوکیشن کا نام ڈگری نہیں ہے. اب جو ہے وہ صرف ڈگری فیکٹریز ہیں کہ ڈگریاں دی جا رہی ہیں، اور ان ریالٹی جو ہے، جو تربیت ہوتی ہے، جو ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ نہیں ہو رہی ہوتی. جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ نہیں سکھائے جا رہے ہوتے. تو کافی اس سے اثر ہوتا ہے. میں نے مختلف ممالک میں بھی کام کیا ہے، ڈفرینٹ کانٹیننٹس میں بھی کام کیا ہے. تو میں موازنہ ضرور کرتا ہوں کہ جی کیا حالات ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور صرف پڑھائی کا فرق نہیں ہوتا، صرف کیونکہ سبجیکٹ وہی ہیں، فزکس وہی ہے، کیمسٹری وہی ہے، ٹھیک ہے نا، باٹنی وہی ہے، بایولوجی وہی ہے، انیٹمی وہی سکھائی جاتی ہے ہر جگہ پہ. تو پھر فرق آتا کہاں سے ہے؟ فرق آتا ہے جب میں سیلف لرننگ نہیں کرتا، جب مجھے اس میں اتنا مجھے شوق نہیں ہوتا، یا میرا اتنا پیشن نہیں ہوتا کہ میں اس چیز کو اس لیول پہ، اس ڈیپتھ پہ اسٹڈی کروں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں، ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور اسی امپیکٹ سے جو ہے وہ ڈفرینٹ قومیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ڈفرینٹ جو ان میں جو ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آگے بڑھنے کا، چیلنج کرنے کا، کسی چیز کو عبور کرنے کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی حساب سے دیکھنی پڑتی ہیں. آج کل ہمیں پتہ ہے کہ سب باتیں ہو رہی ہیں، سب اس وقت جو ہے کافی جو ہے ایک ایشو پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں. وہ ہے محمد علی سدپارہ کا، ٹھیک ہے نا، جو K2 پہ جن کی مہم تھی، اور انہوں نے چوٹی تک پہنچنے کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ چوٹی تک پہنچے، لیکن وہ اور ان کے 2 ساتھی، اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو کیوں کوئی ایک پہاڑ پہ چڑھتا ہے؟ سدپارہ کو کون سی ایسی چیز تھی کہ اس نے یہ سوچا کہ جی 8 وہ پہاڑ سر کر چکا تھا، 8,000 میٹر سے بلند پہاڑ وہ سر کر چکا تھا. اس کے باوجود اس نے
یہ سوچا کہ میں نے یہ پہاڑ جو ہے یہ بھی سر کرنا ہے، اور ونٹر میں سر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، سردیوں میں سر کرنا ہے۔ تو ایک جستجو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ میں کسی نہ کسی چیز کو چیلنج ضرور کروں گا۔ یہ میری خدا داد صلاحیت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میرے میں اندر میرے میں یہ پیدا کی گئی ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ ایسی چیزیں انسٹنکٹ، اینیمل تو انسٹنکٹیو ہوتا ہے، جانور انسٹنکٹیو ہوتا ہے، اس میں اتنی کوگنیشن نہیں ہوتی۔ ہمیں تو پتہ ہے جانور جب چڑھتا ہے پہاڑ پہ تو وہ صرف اس نے چڑھنا ہے، اس کو خوراک کی طلب میں چڑھ جائے گا وہ۔ ہم کیوں چڑھتے ہیں ایک پہاڑ پہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اس میں خطرہ ہے، اس میں پاسبلٹی ہے کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہوں گا؟ آج میری ایک پرنسپل سے ملاقات تھی اسکول کے، تو میں جب ان کے لیے ویٹ کر رہا تھا ان کے دفتر کے باہر، تو دیوار پہ کافی چیزیں جو نارملی اسکولز میں ہوتا ہے، کوٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایک دیوار پہ لکھا ہوا تھا نیور ایور 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 گیو اپ، ٹھیک ہے نا۔ تو جب میری ان سے بات چیت شروع ہوئی، میں نے کہا دیکھیں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، ہم بچے کو اتنا ڈرا دیتے ہیں فرام فیلئر کہ وہ اس میں ہمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ دس از ناٹ ٹرو۔ یو ہیو ٹو ایٹ ٹائمس ایکسیپٹ فیلئر ٹو سکسیڈ۔ اگر آپ فیلئر ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ وہی چیز کیے جائیں گے جو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے۔ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ محمد علی صدپارہ واز کلائمبنگ، ٹھیک ہے نا۔ ہی از کلائمب مینی مینی ماؤنٹینز، ہی از فیلڈ مینی مینی ٹائمس۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے چوٹی پہ، ہر ماؤنٹینئر ہر دفعہ جو ہے چوٹی پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا ہی آسان ہوتا تو سبھی پہاڑ چڑھ رہے ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ زندگی کا آپ سیکھتے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا یہ جو ایلیمنٹ ہے نا کہ ایکسیپٹنس آف فیلئر، یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ کو ڈر ہوگا فیلئر سے تو آپ کوئی چیز جو ہے اٹیمپٹ نہیں کریں گے، آپ کوئی نئی چیز نہیں سوچیں گے، آپ کوئی نئی چیز تخلیق نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کوئی نئی چیز جو ہے اس میں نیا راستہ نہیں ڈھونڈیں گے۔ جب آپ نیا راستہ نہیں ڈھونڈتے تو پھر وہی چیز رہ جاتی ہے اور کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اچھا، انٹرسٹنگ چیز جو مجھے کئی دفعہ، اب میں اس عمر کے حصے میں بہت کچھ مجھے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ کیا تھا، کیسے تھا، یہ میں نے کیوں کیا۔ تو میرا بیٹا ہے، تو اس نے جب وہ 17 سال کا تھا تو اس نے مجھے ایک دن پوچھا، وہ میرے ساتھ آرگیومنٹ کر رہا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے یونیورسٹی نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، مجھے آگے جو ہے وہ کرنے کے، میں جو کرنا چاہتا ہوں میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ 16 سال کے تھے تو کیا کرنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا میں نیوکلیئر فزسسٹ بننا چاہتا تھا، مجھے بڑا شوق تھا کوانٹم فزکس کا، نیوکلیئر فزکس کا۔ تو اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں کر سکا کیونکہ مجھے سپورٹ نہیں ملی، اور میں MIT جانا چاہتا تھا، وہ نہیں ہو پایا، یہاں میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے ضد لے لی۔ اصل بات یہ تھی کہ میں نے ضد لی کہ اچھا مجھے نہیں بھیجیں گے باہر پڑھنے تو میں یہاں بھی نہیں پڑھوں گا۔ تو اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے کہا میں نے آرمی جوائن کر لی، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا میں اپنی انڈیپینڈنس لوں گا، میں انحصار نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ میں اپنے لیے انڈیپینڈنٹ ایک بات لوں گا۔ میں اس وقت اپنی وہ کر چکا تھا، O لیولز کر چکا تھا، FSC کر چکا تھا، تو میں آرمی میں چلا گیا۔ اس نے کہا اچھا آرمی میں کیا کرنے کے؟ کسی کو مارنے کے لیے ٹریننگ کرنے کے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کسی کو مارا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیا فائدہ ہوا؟ کتنے سال لگائے؟ میں نے کہا 3.5 سال لگائے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے آرمی چھوڑ دی۔ وہ کیوں چھوڑ دی؟ میں نے کہا میں نے اس لیے چھوڑ دی کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پیس ٹائم آرمی جو ہوتی ہے وہ سب سے بورنگ جگہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ بورنگ جگہ نہیں ہوتی پیس ٹائم آرمی کی۔ تو میں اپنے آپ کو کویسچن کرتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں بہتر کر سکتا ہوں باہر سے، وردی سے باہر میں کچھ شاید بہتر کچھ کر سکوں۔ تو میں نے اس لیے پھر اپنی کمیشن ریزائن کی، اور میں پھر آ گیا ایک ڈفرینٹ ٹریک پہ۔ وہ ٹریک جو تھا، شروع میں نے سوچا کہ مجھے کراچی جانا پڑے گا، مجھے IBA سے ڈگری لینی پڑے گی، اس کے بغیر جو ہے نا زندگی کچھ ہو نہیں سکتی۔ تو میں نے وہی کیا، میں نے آرمی چھوڑی، میں کراچی چلا گیا، مجھے جاب بھی مل گئی اسٹریٹ اوے، ڈان میں مجھے جاب مل گئی۔ میں نے 1 مہینہ ڈان میں کام کیا، میں نے کہا نہیں یہ بھی میرے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو وہ چھوڑ کے میں ایڈورٹائزنگ میں چلا گیا۔ جب میں 1 مہینہ ڈان میں تھا تو مجھے 3-4 آفرز ہو چکی تھیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی، تو میں نے ان میں سے ایک چوز کی، کیونکہ میں ایک شخص کو وہاں جانتا تھا، میرا آرمی کا ایک کولیگ تھا، اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ اس ایجنسی میں تھا، تو اس نے مجھے کہا یہاں آ جائیں۔
میں وہاں چلا گیا اور وہاں سے میری پھر کیریئر کی پروگریشن شروع ہوئی. تو میں نے IBA میں اپلائی کیا اور ایوننگ پروگرام جو تھا اس میں ایکسیپٹ ہو گیا. پہلے مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ اتنے سالوں بعد میں نے دوبارہ جو ہے یونیورسٹی میں قدم رکھا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ تو آسان کام ہے, مشکل کام نہیں ہے. وہ میں نے کرنا شروع کیا. تو پہلا سیمیسٹر جو ہے وہ میں نے شام کو, میں ہفتے میں 3 دن کلاس ہوتی تھی, میں 1 دن جاتا تھا. میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا, میں کام میں لگا ہوا تھا کیونکہ مجھے جلدی تھی. وہ 3 سال 3.5 سال جو میں آرمی میں لگا چکا تھا, مجھے اس کی وجہ سے مجھے جلدی تھی کہ مجھے یہاں سے جو ہے اب اپنا کریئر جو ہے نا اس کو جو ہے نا فاسٹر پیس پہ لے کے جانا ہے. سیمیسٹر کے اینڈ پہ ایگزام ہوا, میں پاس ہو گیا. میں نے کہا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے مجھے اس کا, مجھے ایک کاغذ ملے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو میں نے وہ چھوڑ کے تو میں نے فل ٹائم اپنے جو ہے نا کریئر پہ کانسنٹریٹ کرنا شروع کیا. اور آج بھی میں کہتا ہوں سب کو کہ میں نے سوائے او لیولز کے میں نے کچھ نہیں کیا. FSC جو تھی وہ بھی ایک چلتے ہوئے دھارے میں ہو گئی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اتنی اسٹرانگ گراؤنڈنگ تھی کہ وہاں مجھے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی. 1 سال صرف تھا تو وہ ہو گیا. تو میں یہ ضرور کہتا ہوں, میں نے جب لمز جوائن کیا تو وہاں کے جو VC تھے تو وہ بڑے انٹرسٹنگ آدمی تھے. ڈاکٹر سہیل نقوی, ابھی وہ سینٹرل ایشین یونیورسٹی کے ریکٹر ہیں. تو ان کی حالانکہ والدہ جو ہے وہ آسٹرین ہے, لیکن ڈاکٹر نقوی جب بھی موقع ملتا تھا پنجابی میں بات کرتے تھے. تو مجھے کہا اچھا کیڑی یونیورسٹی کیا ایسے؟ میں کہا جی میں یہ گئی ہی نہیں یونیورسٹی کسی, کچھ یونیورسٹی نہیں گیا. میں کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر تو اتھی آ جا. سو ہی واز دیٹ کائنڈ آف اے مین. انہوں نے کہا تو نے کیا کیا ہے زندگی؟ میں نے کہا جی میں نے کوئی 10 ڈفرینٹ چیزیں کی ہیں. میں نے ایڈورٹائزنگ بھی کی ہے, میں آرمی میں بھی تھا, میں نے ایڈورٹائزنگ بھی کی, میں نے ٹیلی ویژن بھی کیا, میں نے ریڈیو بھی کیا, میں نے ٹیلی فونی پہ بھی کام کیا. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے تو آ جا, ٹھیک ہے نا, یہ ہمیں چاہیے. تو یہ آپ نے سوچنا ہے, یہ کہنا کہ جی میں 20 سال سے میں ایک ہی چیز کر رہا ہوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے 20 سال میں کتنے چیلنجز جو ہیں وہ فیس کیے ہیں, کیونکہ جب بھی آپ کوئی نئی چیز کریں گے تو ایک چیلنج ہوگا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے نا. اس چیلنج کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ چیلنج کس نوعیت کا ہے, کس قسم کا ہے. ارد گرد ہم دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنے گھر میں دیکھتے ہیں, تو گھر میں بھی آپ کو ڈیلی چیلنجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر اگر آپ محلے میں دیکھتے ہیں تو محلے میں بھی چیلنجز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں. ایک محلہ دار آ جاتا ہے جو سب کو آ کے پامال کرنا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے ملٹیپل چیلنجز جو ہے نا زندگی میں وہ ضرور اپنے لیے پیدا کریں. جہاں نہیں ہے وہاں پیدا ضرور کریں. اپنے آپ کو چیلنج کریں, اپنے آپ کو دیکھیں, یہ سوچیں کہ میں اپنی اس اسکل کے ساتھ, اس نالج کے ساتھ, اس ایکسپیرینس کے ساتھ اور کیا کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ بہت ضروری ہے. تو مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ تم بڑے ریسلس ہو. میں کہتا ہوں ہاں, میری جو اسپرٹ ہے وہ خانہ بدوشی کی ہے. میں نومیڈک ہوں, مینٹلی میں نومیڈک ہوں, ایموشنلی میں نومیڈک ہوں. میں ہمیشہ نئی چیز ڈھونڈتا ہوں, نئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں, نئی چیز کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے مجھے فائدہ ہی ہوا, نقصان نہیں ہوا کبھی, ٹھیک ہے نا. میں نے اس وقت جا کے باہر, پاکستان سے باہر جا کے چیزیں کی جب لوگ نہیں سوچتے تھے اتنا کہ جی کچھ ہو سکتا ہے, کر سکتے ہیں. ایج ہوتی ہے آپ کی, ایک ریسورسز ہوتے ہیں. تو میں نے یہ سب سیکھا کہ ریسورسز اور ایج اور جو آپ کے پاس ایک کمفرٹ زون ہے نا, اگر کمفرٹ زون میں رہیں گے تو کوئی خاص چیز نہیں ہوگی. کمفرٹ زون میں آپ کو نکلنا پڑتا ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب کا سب نے نام سنا ہوا, اخوت کے جو چیئرمین ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے میری کو 5 سال سے ان سے رفاقت ہے, اور پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی تو بڑی انٹرسٹنگ سرکمسٹانس میں ہوئی کہ ایک وہ لمز میں آئے ہوئے تھے, کسی اور نے آنا تھا, اسپیکر نے آنا تھا باہر سے, تو یہ ویسے آڈینس میں آئے ہوئے تھے. تو کیونکہ ٹائم تھا, ویٹ کر رہے تھے ہم دوسرے اسپیکر کا, تو میرے ساتھ جو میرے کاؤنٹر پارٹ تھے اور مجھ سے پہلے جو لمز سینٹر فار انٹرپرینیورشپ چلا رہے تھے, انہوں نے, وہ جانتے تھے ان کو, انہوں نے کہا آئیں ذرا آپ 5-10 منٹ جو ہے نا ہمیں بتائیں اخوت کے بارے میں. خیر انہوں نے بتانا شروع کیا. مجھے ان کی سب سے اچھی چیز جو لگی وہ یہی تھی, انہوں نے ہجرت کو ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا ہجرت صرف یہ نہیں کہ ایک جگہ سے اٹھ کے آپ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. ان ریالٹی ہجرت وہ ہے جو آپ اپنی کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں. اس وقت کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ آپ اپنا قبیلہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو وہ کانسیپٹ جو ہے جب وہ آپ نے کیا تو آپ نے ایک مثال رکھی کہ آپ نے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. جب آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو آپ نے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے, اور آپ نے نئی چیز جو ہے اس کو چیلنج کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیز تو وہ میرے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی وہ بات
کہ ہجرت کرنے کا صرف مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جائیں. میں جب یہاں سے لاہور سے نکلا اور آرمی میں گیا تو میرے لیے وہ ایک چینج تھا. میں ایک گھر میں ایسے گھر میں پلا بڑا تھا, میں واحد ان کا بیٹا تھا, ٹھیک ہے نا. تو میرے پاس میری پروٹیکشن بڑی تھی. اچھی چیز یہ تھی کہ میری والدہ نے کبھی مجھے کسی چیز سے روکا نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم سائیکل لے کے باہر نہیں نکل سکتے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم پہاڑ نہیں چڑھنے جا سکتے, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا جی میں نے تو جانا ہے ٹریکنگ پہ, سوات جانا ہے, 1972 کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی ہم 6 لوگ ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ 100 روپے سے زیادہ لے کے جا نہیں سکتا, اور گھر سے آپ جو مرضی لے جائیں. تو دال, چاول, چینی, پتی, اس قسم کی چیزیں. اس وقت ہم نے وہاں لنڈن بازار سے جا کے وہ ہیورسیکس لیے, کیونکہ اور کہیں بکتے نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ٹینٹ کے لیے جا کے کینوس لیا, ٹھیک ہے نا, پولز لیے, ساری چیزیں لے کے چلے. ایکسپیرینسز, رائٹ, وہ ایک ایکسپیرینس تھا کہ 6 لوگ ٹریول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہر ایک پہ کوئی نہ کہیں کوئی نہ کوئی پریشر ضرور آتا ہے, مشکلات ضرور آتی ہیں, ہر ایک کی اپنی طبیعت ہوتی ہے, کوئی غلط کوئی صحیح نہیں ہوتا. لیکن جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ کو رات کو آپ چل کے 25-30 کلومیٹر چلے ہیں, پہنچے ہیں, بارش ہو رہی ہے, اب ٹینٹ لگانا ہے تو کون لگائے گا, ٹھیک ہے. سب کہتے ہیں تو لگا, میں تو لیٹ رہا ہوں سائڈ پہ. تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں, نکلتی ہیں, باہر آتی ہیں. تو اس قسم کے ایکسپیرینسز ہونے چاہیے زندگی میں, ٹھیک ہے نا. وی شوڈ اٹیمپٹ کہ ہم چیلنج کریں چیزوں کو, اور اسپیشلی ایز ینگ پیپل بہت بہت ضروری ہے کہ آپ صرف جو ہے نا ایک چیز بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں نے پڑھ کے ڈگری لینی ہے, نوکری کرنی ہے, اس کے بعد شادی ہو جائے گی, اس کے بعد بچے پیدا ہو جائیں گے, تو پھر آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے. میں نے جو سیکھا ہے, اور مجھے جو بہت زبردست ہمارے ایک ٹیچر تھے اردو کے, تو ان سے میں نے ایک دن پوچھا, اچھا وہ اسلامیات بھی پڑھاتے تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے. میں آئی تھنک اس وقت 11-12 سال کا تھا. تو انہوں نے کہا یہ بڑا سمپل ہے, تسخیر کائنات. یہ ہے زندگی کا مقصد کہ کائنات کی جو مسٹریز ہیں اس کو آپ انریول کریں. وہ آپ کب کریں گے؟ جب آپ سوال پوچھیں گے, جب آپ کسی چیز کو جو ہے پرکھیں گے, جب آپ ایکسپلور کریں گے, ڈسکور کریں گے, جب آپ اپنی امیجنیشن کو تھوڑا سا اس کو چلنے دیں گے, کھیلنے دیں گے, تب جا کے آپ جو ہے نا وہ مسٹریز کو انریول کریں گے. میں آج کل کلاس 9 کیمسٹری کا کورس لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں جب سکولز میں دیکھتا ہوں, جو میں نے ٹیکسٹ بکس دیکھیں, تو میں نے کہا یار یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے. ایٹم کو اس طرح پڑھایا جا رہا ہے کہ بچہ ویسے دوبارہ کبھی زندگی میں اس کو ایٹم کو نہیں دیکھے گا, ٹھیک ہے نا. جس طرح مجھے پڑھایا گیا تھا, مجھے آج تک جو ہے وہ اضطراب ہے کہ ایٹم میں ہے کیا, ٹھیک ہے نا. کہ اس کے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے ایک نیوکلیس ہے, اس میں پروٹون ہے, نیوٹرون ہے, اور اس کے گرد الیکٹران گھوم رہا ہے, لیکن اتنی جگہ اس میں, اتنی وسعت ہے اس چھوٹی سی چیز میں, چھوٹی سی چیز میں بھی اسپیس ہے, اس میں بھی خلا ہے, اور بہت زیادہ خلا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچنے والی بات ہوتی ہے کہ قدرت, کائنات کیا چیز ہے. یعنی تخلیق کرنے والے کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کیا تخلیق کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس حساب سے تو بچوں کو ہم نے یہ ضرور جو ہے نا یہ ایک مسٹریز جو ہے نا اس کی طرف ضرور لے کر آنا, تاکہ اس کو وہ پرکھیں اور اس کو دیکھیں, اور یہ کہیں یہ کیا ہے, یہ کیسے ہے, یہ کیوں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں مجھے تو آج بھی جو ہے وہ شوق ہے کہ میں آج بھی دیکھوں, اور میں آج بھی سوچوں, اور میں آج بھی کہوں. اب میں نے جب میں کورس لکھ رہا تھا تو میرے جو ساتھ کو رائٹرز ہیں, تو میں نے کل ان کو میسیج کیا, میں نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ یہ نیوٹرون جو ہے اس کا کیا مقصد ہے. تو پھر میرے کو میرے ذہن میں ایک آیا کہ ریلو کٹا ہے, ٹھیک ہے نا. تو حساس نے کہا ریلو کٹا کہاں سے آ گیا. میں نے کہا بھائی خود یہ کچھ کرتا نہیں ہے, نیوٹرل چارج ہے, ٹھیک ہے نا, صرف بیٹھا ہوا ہے وہاں پر, اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ نمبر پورا کرے اور جو پروٹون ہے اس کو جوڑ کے رکھے, ٹھیک ہے نا. تو ریلو کٹے کا کیا کام ہوتا ہے؟ ریلو کٹے کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ ٹیم کے نمبر پورا کرے. وہ ادھر بھی کھیلے گا, ادھر بھی کھیلے گا, ٹھیک ہے نا, دونوں طرف وہ کھیلے گا, تو وہ ان کو اکٹھا رکھے گا. تو خیر وہ بڑے ہنسے, انہوں نے کہا یہ بڑا زبردست اس کا وہ ہے کہ the reason why I'm saying this is
کہ جو ونڈر آف سائنس ہے، جو مسٹریز کی بات ہے، جو اضطراب ہے کہ جی آپ کسی چیز کو جو ہے ڈسکور کرنا شروع کریں. آئنسٹائن جو ہے وہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس کی نارمل لائف تھی، وہ نارملی پڑھا ہوا تھا، میتھمیٹکس میں ویک تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی، اور اس کی صرف اس کی ایک خواہش تھی کہ وہ ٹیچر بنے. اس وقت اتنا سٹینڈرڈ ہائی تھا جرمنی میں کہ اس کو ٹیچر کی کوالیفیکیشن نہیں مل رہی تھی. تو اس نے برن کے جو اس کا پیٹنٹ آفس تھا وہاں پر اس کو نوکری ملی کلرک کی. لیکن کیونکہ اس کو کانسٹنٹلی اس کے ذہن میں جو ہے نا وہ سوالات اٹھتے تھے، تو وہ لوگوں سے بات کرتا رہتا تھا، دوسرے جو سائنٹسٹ تھے ان سے وہ کمیونیکیشن کرتا رہتا تھا. اور کیونکہ وہ روز صبح ٹرین لے کے جاتا تھا اپنے آفس، تو وہ کھڑا ہو کے پلیٹ فارم پہ سوچتا تھا کہ اچھا یہ ٹرین جو گزر رہی ہے یہ مجھے کیسے نظر آ رہی ہے، اس ٹرین کے اندر ایک شخص جو ہے وہ مجھے کیسے نظر آ رہا ہے اور میں اس کو کیسے نظر آ رہا ہوں. یہاں سے اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے نا وہ جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی ایپریٹس نہیں تھا جس کے تھرو وہ پروو کر سکے. ہاں اس سے پہلے کانسیپٹس تھے، ٹھیک ہے نا، لائٹ کا جو بیہیویئر ہے اس پہ ایکسپیریمنٹس ہو چکے تھے. لیکن اس کو کیونکہ امیجنیشن سے اس نے وہ امیجن کرنا شروع کیا، اور آج اس کی امیجنیشن، اس کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی سے بلیک ہولز کی بھی بات ہوتی ہے، یونیورس کی بھی بات ہوتی ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس کی بھی بات ہوتی ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کی بھی بات ہوتی ہے. گریوٹی کو اس نے ایکسپلین کیا کہ گریوٹی از نتھنگ مور دین اے ڈپریشن ان دی فیبرک آف اسپیس ٹائم. ٹھیک ہے نا، وہ امیجنیشن، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ نالج، امیجنیشن از فار مور امپورٹنٹ دین نالج. کہتے ہیں نالج جو ہے وہ آپ کو ایک حد تک لے کے جاتی ہے، اور نالج نارملی جو ہے وہ پیچھے سے چلی آ رہی ہوتی ہے. نئی چیز جو ہے وہ جنم لیتی ہے امیجنیشن سے، کہ آپ جب کسی چیز کو سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں اپنے ذہن میں، اور آپ کو صلاحیت دی گئی ہوئی ہے، جب آپ اس کو کریدتے ہیں اور صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں، تب نئی چیز جنم لیتی ہے، تب ایک نئی تھیوری سامنے آتی ہے، تب ایک نیا جو ہے نا نئی سمت بنتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ہیومن ریس آگے بڑھتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے بہت سے ینگ لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، اینڈ سم ناٹ سو ینگ آلسو. ٹھیک ہے نا، یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو 18 سال کے ہیں یا 20 سال کے ہیں یا 22 سال کے ہیں. میرے پاس جو انٹرپرینورز آئے اس میں 60 سال کے بھی تھے، 40 سال کے بھی تھے. تو ڈفرینٹ ایج رینج ہے، ڈفرینٹ ان کا ایکسپیرینس لیولز ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم ایک ہی بات کرتے ہیں، جب کوئی آ کے کہتے ہیں جی میرا ایک آئیڈیا ہے، تو ہم کہتے ہیں آئیڈیا کو رکھو سائڈ پہ، یہ بتاؤ پرابلم کیا ہے. کیا مطلب، میرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں، کس پرابلم کو آپ سالو کرنا چاہتے ہیں. پھر آدمی سوچتا ہے کہ یار واقعی یہ جو میں آئیڈیا لے کے گھوم رہا ہوں، اس کی جو شروعات تھیں وہ ایک پرابلم سے تھیں. ٹھیک ہے نا، نہیں تو آئیڈیا آ ہی نہیں سکتا. کوئی پرابلم ہوگی تو آپ سوچیں گے نا. ٹھیک ہے نا، آئنسٹائن جب اس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے دیکھتا تھا ٹرین کو، تو اس کے ذہن میں یہ پرابلم تھا کہ میں کیسے دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے کیسے دیکھ رہا ہے. کیا میں ساکن ہوں یا وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے نا، کیا میں موو کر رہا ہوں یا وہ موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس حساب سے وہ پرابلم ایک ذہن میں آئی، وہاں سے اس نے سوچنا شروع کیا، اور پھر اس نے جو ہے اس کا نکالنا شروع کیا، اس کا جواب نکالنا شروع کیا. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پرابلمز کو ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے گرد پرابلمز کیا ہیں، پاکستان کی پرابلمز کیا ہیں، میرے اپنے محلے کے، میرے اپنے شہر کی پرابلمز کیا ہیں. لاہور کا ہمیں پتہ ہے سانس نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا، بیٹھے بیٹھے اب فروری آ گئی ہے اور کل سے فاگ تھی، پچھلے 15-20 دن کوئی فاگ نہیں تھی. کل جو ایک دم فاگ بن گئی، صبح بھی جو ہے وہ فاگ تھی. ٹھیک ہے نا، ایک پرابلم ہے. تو اب سوال یہ کیا اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور کیا میں کراچی گیا ہوا تھا، کراچی میں نے کبھی فاگ نہیں دیکھی تھی. لیکن اس دفعہ جب میں کراچی گیا ہوں، میں صبح، کیونکہ میں ڈرائیو کر کے گیا ہوا تھا، میں واپس آنا چاہ رہا تھا، تو میں صبح 4 بجے نکلا، ہیوی فاگ، دھند. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ فاگ جو ہے یہ انڈسٹریل پولوشن کی وجہ سے وہ بنی ہوئی ہے. جو ہی کراچی سے باہر نکلے 10-15 کلومیٹر تو ایک دم جو ہے وہ ختم ہوگی. تو بہت سے لوگوں سے کیونکہ تعلق رہا ہے، تو ان میں سے ایک کا میں ضرور اس وقت مینشن کروں. فائز ارباب ہیں جو ایک الیکٹریکل انجینئر ہیں، یو ٹی فیصل آباد سے انہوں نے اپنی بیچلرز کی، پھر وہ ڈمز میں آئے، یہاں سے وہ ماسٹرز کر رہے تھے. فائز نے ان کی جو نانی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کی عمر آئی تھنک 82 سال تھی، تو وہ سلپ ہو کے گریں اور ان کی ہپ بون جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوگی.
وہ اس ایج پہ وہ ہپ بون پہ جڑتی نہیں ہے، تو ان کو جو ہے وہ ویل چیئر میں بیٹھنا پڑا. اب وہ ویل چیئر میں جب بیٹھی تو وہی جو نانی ان کی بڑی جو ہے فیوریٹ تھی اور بہت ہنسمکھ تھی، اور وہ چڑچڑی ہونی شروع ہو گئیں، وہ سارا وقت جو ہے ان کا موڈ آف رہتا تھا. تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے. اس کے بعد اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں اپنی اسکل سے کچھ کروں گا، ان کی پرابلم سالو کروں گا. تو اس نے ایک ویل چیئر ڈیزائن کی، الیکٹریکلی پاورڈ ویل چیئر. اس نے الیکٹریکل انجینئر تھا. پھر اس نے سوچنا شروع کیا کہ صرف ویل چیئر بنا دینے سے تو بات نہیں بننے لگی. پھر اس نے سوچنا شروع کیا کہ اچھا یہ اگر اکیلی ہو اور ویل چیئر 4 قدم دور پڑی ہو تو پھر کیسے ہوگا. تو اس نے اس کو وائس ایکٹیویٹ کیا کہ وہ اس کو بلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس نے دیکھا کہ اس کی سائیڈ جو ہے اگر وہ اس کی شیپ اس طرح ہوگی تو میں یہ اس میں بیٹھیں گی کیسے. تو اس نے وہ سائیڈ نکال دی کہ وہ نکال کے واپس آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ سلائڈ کر کے بیٹھ جائیں. تو یہ ساری چیزیں تو ایک شخص سے اس نے سوچنا شروع کیا، اور اب جو ہے وہ ہزاروں ویل چیئرز بنا چکا ہے، وہ ہزاروں الیکٹریکل ویل چیئرز بنا چکے ہیں. زندگیوں پہ اس کا اثر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. جب کوئی کسی بھی وجہ سے کوئی بھی ہینڈی کیپ ہو، وہ ہینڈی کیپ آپ کا کوئی جب سالو کرتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے وہ روز کے حساب سے وہ ویل چیئرز بنا رہا ہے اور وہ لوگوں کو دے رہا ہے، ریپیئر بھی کر رہا ہے. تو یہ تو ایک الیکٹریکل انجینئر ہے، وہ اپنے لیے بھی وہ سوچ سکتا تھا کہ میں نے اپنی ماسٹرز کی ہے، مجھے کسی بڑی سی کمپنی میں جو ہے نوکری مل جائے، ٹھیک ہے نا. ابھی بھی فائز خود ایز سچ خود اتنا نہیں کما رہا ہے، کمفرٹیبل ہے، لیکن جتنی لائفز پہ اس نے، جتنی زندگیوں پہ اس نے اثر ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اصل اس کی کمائی ہے. تو یہی چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، آپ کے اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے کہ آپ جب جا کے کچھ کرتے ہیں. اب ایک اسامہ ہے، ڈسکا سے ہیں، وہ ان کی فیملی کا بزنس تھا، ٹھیک ہے نا. فیملی جو ہے وہ انجینئرنگ، لائٹ انجینئرنگ کے بزنس میں تھی، اور وہ بہت پہلے واشنگ مشینز بنا رہے تھے. پھر انہوں نے یہ ویٹ کے تھریشر بنانے شروع کیے، گندم کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں. اب جو ہے اسامہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ جی چھوٹا کسان جو ہے اس کو میں کون سی ایسی چیز دے سکتا ہوں جس سے اس کی جو ہے نا پیداوار بڑھے، اس کی آمدن بڑھے. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا ان کے ارد گرد جو ہیں جس کے پاس زمین نہیں ہے اور جو دیہات میں رہتا ہے یا ہمارے دیہی علاقے جو ہے ان میں رہتا ہے، تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. تو وہ چھوٹی چھوٹی مشینیں بنا رہا ہے ان کے لیے، کہ وہ ایسی مشینیں ہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اس کے تھرو کما سکتے ہیں. تو انٹرپرنورشپ کا جو ایک دھارا ہوتا ہے اس کو اس نے شروع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس قسم کے بچے جو ہیں نا، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بہت سی ایسی پرابلمز ہیں جو یہ سالو کر سکتے ہیں. 50,000 انجینئر اس وقت نوکری سے فارغ ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. ایک طرف آپ سوچیں گے یار انجینئر ہے، اس نے 6-7 سال جو ہے وہ یونیورسٹی کالج میں لگائے ہیں، اس نے ایک ڈگری لی ہے، ماسٹرز کی، ایم فل کی، جو بھی ہے، اور پھر اس کے بعد نوکری نہیں ہے. میں کہتا ہوں مجھے اس کے لیے کوئی سمپتھی نہیں ہے. آپ جو بھی آپ نے اسکل ایکوائر کی ہے پکڑیں اس کو اور اس سے کام کریں، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ یہ نہ کریں کہ جی آپ پریس کلب کے باہر کھڑے ہو جائیں تختی لے کے کہ میرے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے، مجھے نوکری دیں. کیوں دیں؟ کون دے گا؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا یوتھ بل جو ہے وہ اتنا بڑا ہے. اس وقت جو ہے 30 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ تقریباً 66% آپ کی پاپولیشن کا 65 یا 66% پہ وہ پہنچ چکے ہیں. اگر وہ سارے کے سارے تختیاں لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے نوکری دیں تو پھر تو کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. آپ کو کچھ نہ کچھ خود کرنا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ آپ سوچتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے. اب چترال میں ہم نے جا کے ایک ٹریننگ کی، تقریباً کوئی 41 وہاں کے ینگ لوگ تھے. تو جب ہم سلیکشن کر رہے تھے تو اس میں جو فارم تھا تو اس میں ایک فیلڈ تھی کہ آپ کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے. تو سب نے لکھا پیسے، فائنانس. 97-98% نے فائنانس لکھا. تو ہم نے جب جا کے ٹریننگ شروع کی، 5 دن کا وہ بوٹ کیمپ تھا. تو پہلے دن جو ہے وہ ہم ایک ورکشاپ کرتے ہیں پرابلم ڈسکوری کا. وہ ایک پروسیس ہے تقریباً 3.5 گھنٹے کا. اس 3.5 گھنٹے کے بعد یہ 41 لوگ تھے تو 9 کلسٹرز بنے. ان 9 کلسٹرز میں، اور وہ کلسٹرز کیا ہوتے ہیں کہ کون سا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی کسی بھی چیز میں
کوئی بھی جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے، اور پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ چترال میں باوجود اس کے کہ جو آپ کی لٹریسی ریٹ ہے وہ بڑی ہائی ہے، مواقع کم ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ تھی. تو جو 9 کلسٹر بنے اس میں فائنانس کا ذکر ہی نہیں تھا. جو نمبر 1 کلسٹر تھا وہ روڈز کا تھا کہ چترال کی رسائی ہونی چاہیے. اگر لوگ آئیں گے، ٹورسٹ آئے گا تو مواقع بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے. اگر چترال کے اندر جو ہے وہ روڈز ہونی چاہیے. اگر میں مستوج جاتا ہوں یا میں کہیں اور جاتا ہوں، میں نے کوئی بزنس کرنا ہے، ان میں سے ایک جو تھا وہ مرغیوں کا بزنس کرنا چاہ رہا تھا صرف. اس کی مین ریکوائرمنٹ جو تھی نا وہ رسائی کی تھی کہ میں کیسے جا کے جو ہے نا وہ دوسرے چھوٹے شہر میں یا کسی گاؤں میں یا کوئی کلسٹر ہے گاؤں کا، وہاں پر میں اپنی مرغیاں کیسے پہنچاؤں. اس کی صرف ایک پرابلم تھی، میٹریکولیٹ تھا وہ، اور یہ اس کی خواہش تھی کہ جی یہ میں مرغیاں بیچنا چاہتا ہوں اور مجھے جو ہے نا کسی طریقے سے مجھے یہ پہنچانی ہے. اس میں ماسٹرز بھی تھے، اس میں ایک انجینئر بھی تھا. جو اب جو ہے وہ اس کا میسیج آتا ہے، واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے کہ اس کو ڈفرینٹ قسم کے اس کو جو ہے پروجیکٹس مل رہے ہیں، وہ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے وہ ہے. تو آپ نے ہمیشہ اپنے گرد دیکھنا ہے کہ میرے گرد ہے کیا، ٹھیک ہے نا. میرے گرد اگر میری سڑک پہ جو ہے صفائی نہیں ہے، گاربیج ہے. آج میں صبح مل کے آیا ہوں کسی کو، نے کہا کہ جی میں جو ہے ہم جو ہے وہ اتنا ٹن جو ہے وہ گاربیج کا اکٹھا کر رہے ہیں شہر سے، لاہور سے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں پیسے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ ریسائیکل ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہے اور میں اس سے کیا کر سکتا ہوں. سو باہر میں نے کام کیا اور میں نے جو ڈفرینسز میں نے دیکھے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کر لیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک وقت میں ایک چیز کیسے سب سے بہتر کر سکتا ہوں. میں بے شک 10 چیزیں کروں گا لیکن میں ایک وقت میں ایک چیز کروں گا، کیونکہ وہی میری اصل کیپیسٹی ہے. بہت سے ہمارے ایک خاتون ہماری تھی ضلع، تو وہ ریسائکلنگ میں انہوں نے اپنی ایم فل کی ہوئی تھی انوائرمنٹل سائنسز میں. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں وہ کام کر رہی تھیں اور انٹرپرینورشپ وہ کرنا چاہتی تھی، اپنی کمپنی شروع کرنا چاہتی تھی. جب وہ NIC میں آئیں تو ان سے جب بات ہوتی تھی تو میں ان سے یہی پوچھتا تھا کہ ضلع تم نوکری کب چھوڑ رہی ہو؟ تو اس کو کہتی تھی جی میں نوکری کیسے، مجھے جو ہے نا وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. میں نے کہا پھر یہ چھوڑ دو، پھر یہ کام نہیں ہوگا. فائنلی اس نے نوکری چھوڑی. اب اس کی کمپنی کافی بڑی ہو چکی ہے. اب وہ جب بھی ملتی ہے ضلع کہتی ہے تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میری نوکری چھڑوائی. ٹھیک ہے نا. نوکری چھڑوانے پہ مجھے وہ ان کو وہ کہنا پڑتا ہے. تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. سیفٹی روپ لے کے آپ جب بھی چھلانگ ماریں گے نا تو کبھی بھی آپ دوسری سائڈ پہ نہیں پہنچ سکتے. سیفٹی روپ کو آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. کئی دفعہ آپ کو سیفٹی روپ چھوڑنی پڑتی ہے کہیں اور پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں میں خیر نارملی بیٹ مین کا اس میں وہ حوالہ دیتا ہوں کہ نا ڈارک نائٹ رائزز میں وہ ایک پٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر کوئی جنگلہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن اسے نکلنا مشکل ہے، آلموسٹ امپاسبل ہے. تو کہتے ہیں ایک ہی بچہ پہلے یہاں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے، روپ اس نے باندھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ گرے گا تو مرے گا. تو 2 دفعہ وہ گرتا ہے اور روپ کی وجہ سے وہ سیف رہتا ہے. تو پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ روپ کے ساتھ میں چھلانگ نہیں مار سکتا. جو ایک سٹیج پہ جا کے میں نے چھلانگ مارنی ہے، جب تک یہ روپ بندھی ہوئی ہوگی نا تو میں فل پاور کے ساتھ چھلانگ نہیں ماروں گا. تو وہ روپ چھوڑتا ہے اور وہ چھلانگ مارتا ہے اور وہ باہر نکلتا ہے. تو آپ کو کئی دفعہ سیفٹی روپ چھوڑنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی کانسیکوینس کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کا کیا اثر ہوگا. اگر میں یہ سیفٹی روپ جو ہے میں چھوڑ دوں تو کیا ہوگا. ضلع از این ایگزامپل، اس کی ایک سیفٹی روپ تھی، اس نے سیفٹی روپ چھوڑی ہے. اب اس کو کوئی جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے رسک لیا ہے، کیلکولیٹڈ رسک لیا ہے. اس کو اپنے پہ کانفیڈنس تھا، اپنی نالج پہ کانفیڈنس تھا، اس کو پرابلم کا پتہ تھا، اس کو یہ پتہ تھا کہ پرابلم کتنی بڑی ہے، اور اس کو پتہ تھا کہ اس پرابلم کو میں سالو کروں گی تو اس کا ڈویڈنڈ جو ہے اتنا ہی بڑا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زندگی کا حصہ رہتی ہیں اور اسی کے حساب سے وہ ہونا چاہیے. دوسری چیز جو میں نے ہمیشہ ایکسپیرینس کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیکھنا بند کر دیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے نا میں اس کو لٹل ڈیتھ کہتا ہوں کہ آپ نے سیکھنا بند کر دیا. آپ نے یہ سوچ لیا کہ جو کچھ میں نے سیکھنا تھا میں نے سیکھ لیا، تو پھر لائف آگے نہیں بڑھ سکتی. پھر دیٹ از اے وے آف کہ اینڈ آف لائف، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ
کوئی ایسی سٹیج نہیں آتی جب آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے آپ سیکھ نہیں سکتے. جب بھی آپ کسی کو ملتے ہیں یہ سوچ کے ملیں کہ اس کے پاس بھی کچھ ہے جو مجھے سکھا سکتا ہے، میں ان سے بھی کچھ سیکھ سکتا ہوں، ایک بچے سے بھی میں کچھ سیکھ سکتا ہوں، اس کی حرکات سے میں کچھ سیکھ سکتا ہوں. اور کوئی بھی آپ کو ملتا ہے زندگی میں تو کچھ نہ کچھ ان کے پاس ضرور ہوتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ایسی نالج ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوگا جو ان کے پاس ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو جب بھی آپ کسی سے ملیں تو یہ سوچ کے ملیں کہ یہ ایکسچینج ہے، ٹھیک ہے نا، میں بھی سیکھوں گا وہ بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ لے کے چلیں گے تو پھر پرپیچول لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ رہے گا. لیڈرشپ پہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جی لیڈرشپ ہے کیا، اور لیڈرشپ از اباؤٹ ہارڈ ڈیسیجنس. ٹھیک ہے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے اس میں جو ہے وہ ہمت ہوتی ہے، اس میں وہ آپ سمجھیں کہ جی اس میں ایک جو بینشمنٹ آف فیئر کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی اس کو ڈر نہیں ہوتا، اور وہ ڈیسیجن، سب سے مشکل کام ڈیسیجن لینا ہے. یہ کام کروں نہ کروں، یہاں جاؤں نہ جاؤں، ٹھیک ہے نا، اس سے پڑھوں نہ پڑھوں، اس کے ساتھ میں کاروبار کروں نہ کروں، اس کے ساتھ میں نوکری کروں نہ کروں. تو یہ سارا کروں نہ کروں گا جو وہ ہے اس میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہو جاتا ہے. اور لیڈر جو ہے وہ ہے جو وہ ہارڈ ڈیسیجنز لے سکتا ہے، جس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز کو ایویلیویٹ کر کے ڈیسیجن لے سکے کہ اچھا یہ کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے تو یہ کیسے کرنا ہے. ارد گرد اپنے دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے، ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آئیں گے لیڈرز، رائٹ، جو وہ سٹیپ لے لیتے ہیں آگے. وہ کہتے ہیں اچھا نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں اس طرح کر لیتے ہیں. وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ یہ اگر میں کروں گا فیلئر ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. وہ پھر آگے اس کو لے کے چلتے. نہیں تو آپ جب بھی آپ کسی بھی لیڈر کا سوچتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کوئی چیز مختلف کی ہوتی ہے، اس نے ایک ڈیفرنٹ اپروچ لی ہوتی ہے. اس کی اپروچ جو ہے وہ نارمل اپروچ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اس کی ڈیسیجن میکنگ کیپیبلٹی جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ ہوتی ہے، رائٹ. سو یہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. وہ اسی وقت آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو نالج کے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے آپ کو جو ہے اکوپ کرتے ہیں. نالج، امیجنیشن، ایکسپیرینس، یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا وہ آپ کی لیڈرشپ کی سکل اور ابیلٹی بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم نے کبھی بھی کسی سٹیج پہ یہ نہیں سوچنا کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا میں کر چکا، ٹھیک ہے نا. ہر سانس جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. جب تک ہم سانس لے رہے ہیں تو ہمیں وہ صلاحیت بھی ہے، ہمیں ٹائم بھی ملتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں. تو اس حساب سے اس کو لے کے چلے. یہ بہت انمول خزانہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ نے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں سے وہ ہے. بہت سی فیلیئرز بھی ہیں، میرے بھی فیلیئرز ہیں، ٹھیک ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ میرے کہاں فیلیئرز تھے اور کیوں تھے، ٹھیک ہے نا. نارملی وہ فیلیئرز کب ہوتے ہیں جب آپ ڈیسیجن لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے وہ فیلیئرز میں نے فیس کیے ہیں. میری کمپنی تھی این ٹی ایم، ٹھیک ہے نا، جو نیٹ ورک ٹیلی ویژن مارکیٹنگ، جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن میں پی ٹی وی کے علاوہ واحد اس وقت کمپنی تھی، بلکہ پورے اس ریجن میں واحد کمپنی تھی. نہ انڈیا میں کوئی ایسی کمپنی تھی، نہ بنگلہ دیش میں کوئی ایسی کمپنی تھی، نہ سری لنکا میں ایسی کمپنی تھی، جاپان تک ایسی کوئی کمپنی نہیں تھی، ملیشیا میں نہیں تھی، انڈونیشیا میں نہیں تھی. ہم نے پرائیویٹ ٹیلی ویژن یہاں رن کیا اور وہ پھر کمپنی فیل ہوئی، ٹھیک ہے نا. اس کے فیلئر کے بہت سے ریزنز تھے، کچھ ایکسٹرنل ریزنز تھے، کچھ انٹرنل ریزنز تھے. تو آپ کو ہمیشہ آنیسٹلی ایویلیویٹ کرنا چاہیے یہ فیلئر کیسے ہوا. وہ سٹیج ایسی تھی 99 کی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ زندگی آگے کیا ہوگی. وہ اتنا بڑا فیلئر تھا، مجھے دوبارہ وہاں سے شروع کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا. میں پھر امریکہ گیا، میں نے وہاں سے پھر سیکھنا شروع کیا. میں نے کانفرنسز اٹینڈ کی، میں نے انٹرنیٹ کی طرف جو ہے میں مائل ہوا. پھر میں یو کے گیا، پھر میں ایک موبائل کمپنی میں نے جا کے کام کیا جو اس وقت جو ہے 3G ٹیلیفونی پہ کام کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا. تو مجھے شروع میں تو مجھے بہت سخت جو ہے وہ ڈپریشن تھی، مشکلات تھیں. میرا سرجری ہوئی تھی، میرا ٹرپل بائی پاس ہوا تھا، میں اکیلا تھا اس وقت. تو میں نے وہاں سے پھر دوبارہ میں نے شروع کیا. تو 3 4 5 مہینے ایسے تھے جو بہت ہی مشکل تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آگے میں بڑھوں گا کیسے. رسپانسبلٹیز بھی تھیں، ٹھیک ہے نا، بچے بھی میرے تھے
ان کو بھی میں نے جو ہے وہ سنبھالنا تھا، ان کی پڑھائی کا بھی میں نے سوچنا تھا. تو بہت سی چیزیں تھیں جو ذہن میں چل رہی تھیں. ایک سٹیج ایسی آئی کہ میں سوسائڈل تھا. میں لنڈن میں تھا تو میں نے ٹرین پہ ٹریول کرنا بند کر دیا، کیونکہ میں اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا تھا، پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوتا تھا، تو مجھے ٹیمپٹیشن ہوتی تھی کہ یار یہ ٹرین آ رہی ہے، تیز آ رہی ہے، اسی وقت میں 1 ہی منٹ میں 30 سیکنڈ لگیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی. میں نے اپنے آپ کو روکنے کے لیے میں نے بند کر دیا ٹرینس پہ جانا، میں بس پہ جانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا، وہاں سے میں نے اپنے آپ کو پل بیک کیا. تو دیر از نو اسٹیج ان لائف جہاں سے آپ واپس نہیں آ سکے. آپ ہر جگہ سے واپس آ سکتے ہیں. صرف آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ اتنی بڑی آپ کو گفٹ ہے خالق سے. جو آپ سانس لیتے ہیں نا، یہ بہت بڑی گفٹ ہے، اور جب تک آپ سانس لے سکتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہر مشکل کو آپ جو ہے وہ سر کر سکتے ہیں. میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. جب میں امریکہ سے لنڈن گیا، میرے پاس $1 تھا، صرف $1 کے ساتھ میں وہ فلائٹ لی، اور وہ ڈالر بھی جو ہے وہ $40 میں سے ایک بچا ہوا ڈالر تھا، کیونکہ تقریباً $35 لگتے تھے نیو یارک مینہٹن سے ایئرپورٹ تک، جو ٹیکسی کا کرایہ تھا. $4 میں نے ایئرپورٹ پہ خرچے. کافی میں نے پی. میں سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں تھا کہ اچھا میں جا رہا ہوں. صرف یہ تھا کہ لندن میں میرا کزن تھا، تو اس نے مجھے آ کے ایئرپورٹ سے پک کرنا تھا. اب میں یہ صرف سوچ رہا تھا کہ اچھا اس نے پک کرنا ہے، اس کے بعد آگے دیکھیں گے کیا ہوگا. جس دن میں وہاں پہنچا، $1 تھا میری جیب میں. اگلے دن مجھے جاب مل گئی. ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی ایسی اسٹیج نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے بالکل ہی جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے. میں نے خود ایکسپیرینس کیا، تو مجھے اس لیے یہ اندازہ ہے. میں ویسے نہیں بات کر رہا، وہ موٹیویشنل سپیکنگ نہیں کر رہا، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اور وہاں سے میں پھر واپس آیا ہوں. اور مجھے یقین تھا کہ یہ وقتی ہے. یہ بہت زیادہ کئی دفعہ ہوتا ہے میرے سے، آپ کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ میں کس چکر میں پھنس گیا ہوں. ٹھیک ہے نا، کیا مجھے فائدہ ہے اس کا، اس زندگی کا مجھے کیا فائدہ ہے، اس زندگی کا کیا مقصد رہ گیا. ٹھیک ہے نا، یہ سارے سوال آتے ہیں ذہن میں. وہاں سے پھر اپنے آپ کو اگر آپ لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا پھر ایک ڈفرینٹ قسم کی سٹیل آتی ہے آپ میں. ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. بہت سی اور چھوٹے چھوٹے آئی ایم اے ڈریمر. ٹھیک ہے نا، میں خواب دیکھتا ہوں، لیکن میں آنکھیں کھول کے خواب دیکھتا ہوں. میں زیادہ تر میں نے جتنے خواب میں نے دیکھے ہیں میں آنکھیں کھول کے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں بچپن سے میں یہ کرتا آ رہا ہوں. ہر سٹیج پہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں آنکھیں کھول کے خواب دیکھتا ہوں. اگر آپ خواب نہیں دیکھتے تو پھر زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی ایسی چیز سوچیں جو ریچ سے باہر ہو. ٹھیک ہے نا، وہ جو ریچ سے باہر ہو، کیونکہ اگر ریچ کے اندر ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کی سٹرائیونگ نہیں ہوگی. اور زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ سٹرائیو کریں، اپنے آپ کو چیلنج کریں، اپنی جتنی صلاحیت ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ جو ہے نا وہ بروکار لائیں، وہ ایمرج کریں، وہ آپ ایکسپیرینس کریں. بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ خواب دیکھنے سے ہی ہوتا ہے. اور جب خواب دیکھنا ہے تو پھر بڑا دیکھنا ہے. خواب چھوٹا کیوں دیکھیں؟ چھوٹا خواب دیکھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بڑے بڑے خواب دیکھیں، اور پھر اس کو جو ہے یہ سوچیں کہ اس کو میں نے پورا کیسے کرنا ہے، اس کی تعبیر کیسے ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایٹ ایوری اسٹیج آف لائف. کوئی ایسی اسٹیج نہیں ہے جس میں نہیں ہوتا. ایک کتاب ہے یووال نوآ ہراری ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، 2 کتابیں ان کی، سیپینز اور ہومو ڈیوس. تو سیپینز وہ کہتے ہیں جی ہسٹری آف ہیومن ریس، کہ کہاں سے شروع ہوا، کیا ہوتا چلا ہے. اور ہومو ڈیوس وہ کہتے ہیں جی فیوچر آف دا ہیومن ریس، فیوچر آف مین کائنڈ. تو کہتے ہیں وہ شخص جو 150 سال جس کی عمر ہوگی وہ پیدا ہو چکا ہے آلریڈی. لیکن جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں اگر 150 سال تک آپ نے زندہ رہنا ہے، تو اس بات جو ہم 60-65 پہ پہنچ کے سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو اینڈ گیم ہے، یہ لاسٹ اسٹریچ ہے، یہ اخیرلے 20-25 میٹر رہ گئے ہیں 400 میٹر میں سے، تو اس کو میں نے کیسے وہ کرنا ہے. پھر آپ سوچتے ہیں جب ابھی جو ہے نا 60-70 سال اور ہوں گے تو پھر آپ کو نئے چیلنجز دیکھنے پڑیں گے، نئے چیلنجز کا سامنا ہوگا کہ میں یہ کیسے پورا کروں گا. ٹھیک ہے نا، یہ کیسے چلے گا، یہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوچنے والی ہیں. ٹھیک ہے نا.
ایلون مسک 12 سال کا تھا جب اس نے کہا کہ یہ پلانٹ جو ہے اس کی ریسورسز انفینٹ نہیں ہیں، فائنائٹ ریسورسز ہیں، تو اگر ہیومن ریس نے سروائیو کرنا ہے تو اس کو اس پلانٹ سے باہر نکلنا ہوگا، اس کو اور پلانٹس ایکسپلور کرنے ہوگا. کائنات پوری پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بلینز آف پلانٹس، تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جہاں پر ہم جا کے پڑاؤ ڈال سکتے ہیں. آج نہیں، 100 سال بعد، 5 سال بعد، 12 سال کی عمر میں، اور اسی پہ لگا رہا ہے وہ. آج اس کی اسپیس ایکس ہے، اور اسپیس ایکس میں جو ہے وہ کہہ رہے جی مارس پہ ہم جا کے پہلے کالونی بنائیں گے. یہ ہے اضطراب، یہ ہے تسخیر کائنات کہ میں نے نہیں رکنا. ایک پیریڈ آف لائف جو ہے جو آرمی کا تھا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور شاید لوگوں کو اس میں کچھ سبق بھی مل جائے. تو جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے آرمی میں اپلائی کرنا ہے، اور میں ڈس اپوائنٹڈ تھا کہ مجھے پڑھنے کے لیے باہر نہیں بھیجا گیا، میں ریبیلیس بھی تھا کہ اچھا میں اب اپنی زندگی خود بناؤں گا، تو میں نے کسی سے بات نہیں کی، میں نے جا کے ڈائریکٹلی اپلائی کر دیا. کوہاٹ جانا پڑا، ISSB کے لیے کوہاٹ گیا. پہلی دفعہ اب اپنے پہ ٹریول کر رہا تھا، ٹرین میں گیا، وہاں سے پھر بڑی عجیب چیزیں تھیں. ٹرین درمیان میں رک گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا. سارے اترے، انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. کوہاٹ جا رہے تھے، کوہاٹ پہنچا تو میں تھوڑا سا، کیونکہ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کہیں بھی جانا ہو میں ذرا جلدی پہنچوں یا پہلے پہنچوں، تو میں رات کو پہنچا. اگلے دن صبح جو ہے وہ انڈکشن ہونی تھی، تو مجھے ایک چھوٹی سی سرائے میں جا کے وہ ٹھہرنا پڑا، ٹھیک ہے نا. تو وہ رات کو 20 روپے کا بستر جو ہوتا ہے اس قسم کی وہ چیز تھی. تو وہاں سے مجھے جو ہے وہ مچھروں نے کاٹ لیا. خیر اگلے دن میں نے جا کے انرول کیا، اور وہ پروسیس شروع ہوا ISSB کا، لیکن مجھے ساتھ ہی ملیریا بھی ہوا. تو میں نے اس وقت نہیں بتایا کسی کو. خیر وہ سارا کچھ دیکھا، میں کنین جا کے میں نے لی اور میں نے وہ کھانی شروع کر دی. سلیکشن ہو گئی، واپس آیا، اور جب میری کال آئی کہ جی اب آپ آ جائیں PM میں، تو ساتھ ہی ایک لمبا چوڑا اس کا وہ تھا، ریکوائرمنٹ تھی کہ اچھا یہ بھی لے کر آنا ہے، یہ بھی لے کر آنا ہے، ایک بستر بند لے کر آنا ہے، اس کی اتنی اس میں چیزیں ہونی چاہیے، اتنی نکریں ہونی چاہیے، اتنی چیزیں، اور ایک اس کا جو ہے لوہے کا صندوق بھی ہونا چاہیے. خیر وہ سارا کچھ اکٹھا کیا، اور جس دن مجھے جانا تھا PM میں، تو میرے والد نے کہا کہ جی میں آپ کو خود چھوڑ کے آؤں گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا گاڑی پہ چلتے ہیں، میں تمہیں خود چھوڑ کے آؤں گا. اب وہ خود چھوڑ کے آؤں کا مقصد یہ تھا کہ مجھے وہ اس بات پہ قائل کرے کہ میں نہ جاؤں، ٹھیک ہے نا. تو سارا رستہ جو ہے ایبٹ آباد تک اسی بات پہ گفتگو ہوتی رہی. وہاں PM کے گیٹ کے باہر پہنچے، اور باہر کھڑے ہوئے تھے، تو گاڑی میں بھی انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی بھی سوچ لو، کیونکہ ایک دفعہ جب گیٹ کراس کیا تو پھر واپسی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. ان کے شاید ذہن میں یہ تھا کہ یہ نازوں کا پلا ہوا بچہ ہے، تو یہ فوج میں کیا کرنے جا رہا ہے. اور میرے کچھ جو رشتہ دار تھے، میرے ماموں تھے، تو ان سے بھی میں 1-2 دن پہلے مل کے آیا تھا. وہ بھی میری والدہ لے گئی تھی کہ بھی یہ جا رہا ہے PM میں، تو وہ بھی ذرا پریشان تھے کہ یہ PM میں جا کے کرے گا کیا، ٹھیک. تو اس حساب سے وہ سوچ رہے تھے، ان کو نہیں پتہ تھا میرا کہ میری سوچ کیا تھی. تو خیر میں نے کہا کہ نہیں میں تو جاؤں گا. تو وہ ٹرنک لے کے اور سامان جتنا اس میں تھا اور ساتھ تھا وہ میں لے کے، تو گیٹ کے پیچھے میں نے دیکھا 3-4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی فیتے لگائے ہوئے ہیں، اسٹرائپس لگائے. بعد میں پتہ چلا یہ سارجنٹ ہے، یہ کچھ اور ہے. اور بڑے اسمائل کر رہے تھے، بڑے ہنسمکھ تھے، بڑے ہنس رہے تھے، بڑے ویلکمنگ ان کی لک تھی. جو ہی میں نے قدم گیٹ کی دوسری سائڈ پہ رکھا وہ مجھ پہ ٹوٹ پڑے. کسی نے نالی میں گھسا دیا، کسی نے پول پہ چڑھا دیا، کسی نے کہا سامان اس پہ صندوق سر پہ رکھو اور بھاگتے رہو. تو پہلا شوق تو وہ ملا. خیر وہ انڈیور کیا، ٹھیک ہے، اس کو سہ لیا. وہاں سے وہ PMA کی جرنی شروع ہوئی. بڑی عجیب، بڑی ڈفرینٹ قسم کا ایکسپیرینس تھا، بالکل مختلف ایکسپیرینس تھا. 22 جو لوگ تھے ہم ایک پلٹون میں، لاہور کے پاکستان کے ہر حصے سے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. کوئی گاؤں سے آیا ہوا تھا، کوئی کسی شہر سے آیا تھا، کوئی فیصل آباد سے تھا. میں لاہور سے تھا، ایک آدھا آئی تھنک اور تھا جو لاہور سے تھا، اور کوئی مردان سے تھا. تو بڑی ڈفرینٹ قسم کی چیز تھی. کوئی کچھ زبان بولتا تھا، کوئی سوچ تھی، کوئی کسی اسکول میں پڑھا ہوا تھا، وہ سارا کچھ تھا. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ایکسپیرینس تھا. ہوا یہ کہ پہلی ٹرم کے اینڈ پہ میں کورس کا اپنا ٹاپر تھا. تو وہ جب خبر واپس جانی شروع ہوئی لاہور،
تو ان کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو فزیکلی مجھے شروع میں بڑی پرابلم تھی. پہلے 2 ہفتے کے بعد میرے گھٹنے جو ہیں وہ اتنے ہوئے تھے، سوجے ہوئے تھے، مجھ سے چلنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو کوئی سینئر آتا تھا مجھے وہ صرف کہتا تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈیولپ ہوتا گیا. بٹ مینٹلی آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ فزیکل ڈیولپمنٹ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. جو آپ کی مینٹل اسٹرینتھ جو بننی شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ایکسپیرئنس ہے. سو یہ جو ایکسپیرینسز ہیں نا یہ شیپ کرتے ہیں آپ کو. میں ہر ایک کو بتاتا ہوں کہ پی ایم ایم جو نک نیم آپ کو دیا جاتا ہے نا وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میرا نک نیم تھا اولڈ مین. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ میری عمر زیادہ تھی، وہ اس لیے کہ مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا. میں 8 سال 7 سال کی عمر سے کتابیں پڑھ رہا تھا. ملٹری ہسٹری میں کتابیں پڑھ رہا تھا. تو جب کوئی بھی وہاں پر ڈسکشن ہوتی تھی تو میں حوالے دیتا تھا اس کے. وہ کہتے ہیں اس سے آرگیو نہ کرو، یہ وہاں تھا. اگر کوئی بات ہوتی الیگزینڈر کی، یہ اس کے کہ یہ اس کے ساتھ تھا. وہ جو ساتھ بندہ تھا نا گھوڑے پہ وہ یہ تھا. تو وہاں سے میرا نام پڑا تھا اولڈ مین. ٹھیک ہے نا. تو وہ نک نیم آج تک میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ میں ساتھ لے کے چلتا آیا ہوں. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اس وقت آپ کے کلیگز ہوتے ہیں. وہ بڑا پاورفل بانڈ ہے، بہت ہی پاورفل بانڈ بنتا ہے. تو لائف ایکسپیرینسز بڑے مزدار ہوتے ہیں. پی ایم ایچ جانے سے 1 سال پہلے میں اور میرے والد ہم نے ایک جرنی، ایک سفر کیا. لاہور سے ہم جرمنی تک گئے گاڑی میں. اب دونوں پٹھان، ٹھیک ہے نا. اور روز صبح جو ہے جب ناشتہ کرتے تھے اور اس پہ چلتے تھے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو ٹھیک رہتا تھا. جب 3-4 گھنٹے گزر جاتے تھے تو کسی نہ کسی بات پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آرگیومنٹ شروع ہوتی تھی. جب تک شام تک ہم کہیں پہنچتے تھے تو آپس میں بات نہیں کر رہے ہوتے تھے. رات کھانا کھا کے سو جاتے تھے، صبح اٹھتے تھے، پھر گاڑی میں بیٹھنا، پھر آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹریول کرنا، پھر آپس میں بات کرنا. تو وہ بڑے انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز تھے. اور میں نے ریسنٹلی ایک فلم ہے، فرینچ فلم ہے، ٹھیک ہے نا، آف فرینچ مسلمز ہیں، الجیرینز ہیں. تو باپ بیٹا ہیں، اور وہ باپ بیٹا جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں حج پہ جانا، اور وہ بائی روڈ جانا چاہتے ہیں. اور وہ بچہ جو ہے وہ فرانس میں پلا بڑھا ہے، والد جو ہے وہ الجیریا سے آیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو دونوں کا جو آپس میں جو اس جرنی پہ ان کی بات چیت اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کو جاننا اور اس کا باپ کو سمجھنے کی، باپ سمجھ رہا ہے بیٹے کو، بیٹا جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے باپ کو کہ جی آپ کی سوچ جو ہے وہ اس وقت کے ساتھ نہیں ہے. اس قسم کی چیزیں گھروں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ٹیلی ویژن نے آ کے بڑا کچھ تباہ کیا. ٹھیک ہے نا. جب ٹیلی ویژن تو یہ ایک عام زندگی جو ہے ہر گھر میں یہ ضرور ہوتا تھا کہ آپ بیٹھتے ضرور تھے، آپ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. جب آپ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو آپس میں بات چیت ہوتی تھی. اس دن کا حوال جو ہے، ٹھیک ہے نا، احوال پہ بات چیت ہوتی تھی. آج کیا ہوا، اپنے اسکول میں کیا ہوا، دفتر میں کیا ہوا، گھر میں کیا ہوا، یہ ساری اب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اب وہ ٹی وی کے سامنے یا تو جٹ جاتے ہیں یا کہیں آپ کسی کونے میں جا کے بیٹھ کے اپنے موبائل پہ جو ہے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے. میں بھی گلٹی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں زیادہ تر اپنا بہت ٹائم اپنا موبائل پہ گزارتا ہوں. تو کئی دفعہ بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ میں نے غلط حرکت کی ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہونا چاہیے، ہر چیز کی ایک جو ہے نا ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے بیلنس کرنا زندگی بہت ضروری ہے. جہاں آپ امبیلنس کریٹ کریں گے وہاں پرابلم آئے گا. تو موبائل فون جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے ایجاد ہے، اور اسپیشلی جو اسمارٹ فون ہے 2007 میں ان ریالٹی جب آئی فون آیا تو اس کے بعد یہ ریولوشن شروع ہوا. اگر آپ دیکھیں تو دنیا بدل گئی. آج کریم، اوبر، ایئر بی این بی، واٹس ایپ، فیس بک، یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اگر یہ آئی فون نہ ہوتا. اور آئی فون کوئی ایجاد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آئی فون اسٹیو جابز نے کوئی فون ایجاد نہیں کیا، اس نے صرف انوویٹ کیا. فون تو پہلے سے تھا، موبائل فون پہلے سے تھا، اس نے صرف اسکرین بڑی کر دی. اس نے کہا یہ جو کی پیڈ ہے اس کو نکال دو. ٹھیک ہے نا. ورچوئل کی پیڈ آ جائے گا، اور اس کے تھرو جو ہے کنزمپشن آف کانٹینٹ بڑھ گئی. ٹھیک ہے نا. لوگوں نے زیادہ کانٹینٹ بنانا شروع کر دیا، یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ بننا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو بہت سی چیزیں اسمارٹ فون کی وجہ سے اب ہونی شروع ہو گئی. 2007 ہی میں یوٹیوب شروع ہوا. ٹھیک ہے نا. وہ بھی اسی وقت. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی پرابلم تھی. جو اس کا فاؤنڈر ہے
وہ ایک ہالیڈے کے لیے گیا کیریبین، اس نے وہ پریزرو کرنی تھی، اس نے کہا یہ میں کیسے سنبھالوں، جو میں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں یہ میں کیسے اس کو پریزرو کروں، کیونکہ اس وقت اسمارٹ فون آ چکا تھا اور ویڈیوز شوٹ ہونی شروع ہوئی تھی. تو اس نے یہ یوٹیوب، وہ خود یاہو میں تھا، یاہو سے وہ نکل کے اس نے یوٹیوب بنا دی. اور اگر آپ دیکھیں واقعی تو یوٹیوب جو ہے وہ ایکچولی سرچ انجن ہے، ٹھیک ہے نا، ویڈیو پلیٹ فارم ہے لیکن ویڈیو پلیٹ فارم سے زیادہ امپورٹنٹ وہ سرچ انجن ہے. گوگل کے بعد سب سے بڑا سرچ انجن ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے ڈسکوری آسان ہو جاتی ہے. مجھے کوئی بھی سبجیکٹ دیکھنا ہوتا ہے تو میں یوٹیوب سے جا کے دیکھتا ہوں. کوئی بھی نئی چیز مجھے ایکسپلور کرنی ہے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ وہاں سے مجھے چیزیں ملیں گی. کووڈ کے لاک ڈاؤن کے دوران کیونکہ میں زیادہ پھر گھر پہ تھا تو میں نے دوبارہ کیلکولس پڑھنی شروع کی اور میں نے یوٹیوب سے پڑھنی شروع کی، کیونکہ وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے گرد اتنی نالج ہے اب کہ جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جو ہزاروں سال کی نالج ہے وہ ہم جیب میں لے کے گھومتے ہیں، لٹرلی ہماری جیب میں ہوتی ہے. تو ہمارے لیے تو چیلنجز جو ہیں ان کا مطلب ہی کچھ اور ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور جو نالج اور انفارمیشن جو ہے اس کا بھی مطلب کچھ اور ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اتنی زیادہ رسائی ہوگی کہ آپ دیکھ کے چلتے ہیں. مجھے کیونکہ نئے نئے ایکسپیرینسز کا مجھے شوق کہہ لیں، اضطراب کہہ لیں، تو میں جنوری میں تلگنگ میں ایک مدرسہ ہے بیت الاسلام، میں وہاں گیا ہوں اور 3 دن کا ہم نے وہاں پر ایک ڈیزائن تھنکنگ کا ورک شاپ کیا. میں 2 دفعہ گیا تھا نمل یونیورسٹی جو میاں والی کے پاس ہے. تو گزرتے ہوئے میں نے یہ مدرسہ دیکھا تھا، بلڈنگ بڑی خوبصورت بلڈنگز تھیں. میں سوچتا تھا یہ پتہ نہیں کس چیز کی بلڈنگز ہے. پہلے میں نے سوچا کہ خوشاب کے نزدیک ہے، شاید یہ اٹامک انرجی کا کوئی ہوگا، ان کے کوئی ہاسٹل ہیں یا ان کی کوئی انسٹلیشن ہے. تو میں نے پروفیسر ہیں نمل میں، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ مدرسہ ہے. تو پھر مجھے شوق تھا کہ میں جاؤں، مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے جاؤں. میں ان کو کہتا تھا، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے کس دن آ جانا میں لے جاؤں گا. تو نومبر میں مجھے ایک رینڈم میسیج آیا فیس بک پہ، ٹھیک ہے نا، ایک آرگنائزیشن ہے اسلام آباد میں ای ہینڈز کے نام سے، انہوں نے مجھے میسیج کیا فیس بک پہ کہ جی آپ سے بات کرنی ہے تو نمبر اپنا شیئر کر دیں. میں نے نمبر شیئر کیا تو انہوں نے مجھے کال کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں مدرسے میں آئیں اور ڈیزائن تھنکنگ کا جو ہے وہ ورک شاپ کروا لیں. میں نے کہا ٹھیک. تو میں گیا، میں بھی تھا، جس کو میں نے کہا ہر ایک نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا، مجھے بھی جانا ہے، ٹھیک ہے نا. خیر ہم 3 لوگ تھے، ہم وہاں گئے اور ہم نے وہ ڈیزائن تھنکنگ کا ورک شاپ کیا. اب باہر سے جو ہمارا نارمل جو سوچ ہے، ٹھیک ہے نا، مدرسے کے بارے میں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. مجھے 1994 میں یو کے سے واپس آیا تھا. میں 2 سال کے لیے، تقریباً 3 سال کے لیے وہاں تھا. جب میں واپس آیا تو میرے جو ایکس کلیگز تھے آرمی کے، جو کراچی میں ملتے رہتے تھے، اس وقت کراچی میں بڑی والیٹائل سچویشن تھی اور کافی کچھ ہو رہا تھا، تو ان سے میری بات ہوتی تھی. تو جس کو میں ملتا تھا وہ کسی نہ کسی جو ہے انٹیلیجنس کی سروس میں تھا یا کوئی نہ کوئی تعلق تھا. تو وہاں سے مدرسوں کی بات ہونی شروع ہوئی کہ مدرسے جو ہے وہ شہر کے بالکل جو ہے نا اس کے اینڈ پہ بنے ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے. خیر کافی عرصے سے ہی ہو رہا تھا. وہاں سے میں نے مدرسوں کو دیکھنا شروع کیا. میں پیچھے نہیں ہٹا، میں ڈرا نہیں، میں نے یہ نہیں سوچا کہ پتہ نہیں کیا ہے وہاں پر، کیا ہو جائے گا. میں نے کہا مجھے دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیا. وہاں سے وہ چھوٹا سا ایک جرنی شروع ہوئی. میں نے ایک مدرسے میں جانا شروع کیا. ہم ایک پروگرام کر رہے تھے ٹی وی پہ، اس مدرسے کے بچوں کو ہم نے بلانا شروع کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس پروگرام میں جو تھا وہ ایک کمپٹیشن ہوتا تھا اسکولز کے درمیان، 3 ٹیمیں ہوتی تھیں. تو پھر میں نے یہ کیا کہ ایک ٹیم جو تھی وہ مدرسے سے آتی تھی. یہ بچے تھے، 10-12 سال کے بچے تھے. وہ جب شروع میں آتے تھے تو بڑے چپ چاپ اور سہمے ہوئے، اور 10-15 منٹ کے بعد وہ اسی طرح کھیل رہے ہوتے تھے، بھاگ رہے ہوتے تھے، دوڑ رہے ہوتے تھے، شور مچا رہے ہوتے تھے جیسے دوسرے بچے تھے. تو وہاں سے اندازہ ہو کہ یہ کوئی ایسی ڈفرینٹ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں، ان کا ماحول ڈفرینٹ ہے. تو یہ تلہ گنگ کا مدرسہ جو ہے وہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ درس نظامی سے پہلے وہ ان کو او لیولز اے لیولز بھی کرواتے ہیں. جس نے میٹرک کرنا ہے اس کو میٹرک کرواتے ہیں. اس کے بعد درس نظامی ہوتا ہے ان کا. ان بچوں کے ساتھ جو ڈیزائن تھنکنگ کا ورک شاپ کیا، اس کی اتنی ہی آؤٹ پٹ تھی جتنا ہم نے یونیورسٹی، لمز کی یونیورسٹی میں ڈیزائن تھنکنگ کی تھی. ہر انسان میں، ہر شخص میں کیپیبلٹی ہوتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے نا. اور بڑا انٹرسٹنگ تھا ان بچوں کے ساتھ، اب بھی ان کے ساتھ کنیکشن ہے.
اب بھی وہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی میں نے تو انٹرپرینورشپ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ان میں سے بچہ ہے جس نے مجھے کہا کہ جی میرے والد کی ڈیتھ ہوئی، ٹھیک ہے نا، تقریباً کووڈ کے دوران، اور ہمارا بزنس ہے، اور اب میرا بھائی اور میں، ہم دو جو ہے اس کو ہم سنبھال رہے ہیں. اور بڑا انٹرسٹنگ تھا، چکوال سے تھے وہ، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس وقت جو ہے وہ درس نظامی کر رہا ہے، 8 سال اس کو لگنے ہیں جو اس نے وہ درس نظامی کرنا ہے. ساتھ ساتھ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ فیملی کا جو بزنس ہے اس کو بھی میں نے آگے لے کے چلنا ہے. رائٹ. تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. میں نے وہ تھرلی انجوائے کیا 3 دن مدرسے میں. جنہوں نے مجھے بلایا تھا ای ہینڈز والوں نے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ وہاں پر آپ رہیں گے کیسے؟ میں نے کہا جیسے باقی سب رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو کمرہ تھا اس میں گدے تھے زمین پہ، ٹھیک ہے نا. میں اور میرے کلیگ ہیں یاسر، تو ہم وہ کمرہ شیئر کر رہے تھے. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جی نہیں ہو سکتا، کر نہیں سکتے، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، ٹھیک ہے نا. آپ نے ذہن سے یہ چیزیں نکال کے چلنا ہے، ایکسپیرینس کریں کہ جی اچھا یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، ایک ڈفرینٹ ماحول ہے. جو انٹرسٹنگ چیز میں نے وہاں دیکھی، وہ بچے جو ہیں ان کو اتنا ہی کیوریوسٹی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی جاننا چاہتے ہیں. اور جب ہم نے جب ورک شاپ کا اس کے جو کلائمیکس ہے وہ بیسکلی ایکشن پوائنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا ان کا جو تھا، جو ایک ان کا فیکٹر تھا، وہ یہ تھا کہ دنیا کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو اس میں ان کا ایک اپنا ایک میڈیا سیل بھی ہے. یا مدرسے میں ان کا ایک انٹرسٹنگ سا میڈیا، تو بچے تھے جو کیمرہ لے کے گھوم رہے تھے، کانسٹنٹلی ریکارڈ کر رہے تھے. تو ان کی ٹاسک ہے کہ 90 ڈیز میں انہوں نے ایک 5 ویڈیوز بنانے ہیں انہوں نے، جو یوٹیوب پہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. جو اپنے مدرسے کے بارے میں وہ بتائیں گے کہ ہمارے مدرسے میں ہوتا کیا ہے، ہمارا مدرسہ کیسا ہے، ہمارے ٹیچرز کیسے ہیں، ان کے انٹرویوز ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ ایک جرنی ہے، زندگی جو ہے نا، لائف جو ہے ایک جرنی ہے. آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس جرنی کو کتنا خوشگوار بناتے ہیں اور کتنا اپنے لیے مشکل بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر سٹیپ پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور، ٹھیک ہے نا. مائل سٹون جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ڈفرینٹ سٹیجز آئیں گی لائف میں. ہر سٹیج آف لائف میں کوئی نہ کوئی چیلنجز ہوں گے، کوئی نہ کوئی ریوارڈز ہوں گے، کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ڈیسیجنز جب آپ لیں گے ان کے جو ہے نا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ لے کے چلیں گے تو آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی یہ سٹیج مشکل تھی، یہ سٹیج مشکل. ہر سٹیج جو ہے وہ 3 to 5 ایئرس کی سٹیجز ہوتی ہیں نارملی، ٹھیک ہے نا. یہ 3 سے 5 سال، 5 سے 7 سال، اس سے بڑی زیادہ سٹیج نہیں ہوتی. یہ آپ نے دیکھ کے چلنا ہے کہ اچھا اس سٹیج میں میں نے کیا سیکھا، اس سٹیج میں میں نے کیا اچیو کیا، اور آگے مجھے کیا اچیو کرنا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ نے لے کے اپنے ساتھ چلنا ہے. مجھے ایک سٹیج پہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ریلیف ایڈ آرگنائزیشن ہے، یو ایس بیسڈ. انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا تقریباً 6-7 سال پہلے. ان کے ایچ آر نے، انہوں نے دیکھا پڑھا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے نا ڈپٹی چیف آف پارٹی ہمیں چاہیے سندھ کے لیے. اور سارا پروگرام جو تھا وہ بیسکلی یہی تھا کہ یوتھ کے ساتھ انٹرونشن تھی، اور کہ جی ان کا ذہن بدلنا ہے اور ایکسٹریمزم کم کرنی ہے. تو میں نے ایک ہی شرط رکھی تھی، میں نے کہا اگر مدرسہ انکلوڈ نہیں کریں گے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. وہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا پرسیپشن جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ تو دیوار ایسی ہے کہ اس دیوار کی دوسری سائڈ جایا نہیں جا سکتا. میں نے کہا اگر ان کو انگیج نہیں کریں گے، باتیں ہو رہی تھیں کہ اچھا ان کے لیے یوتھ پروگرامز کریں، اسپورٹس کے پروگرامز کریں، آرٹ کے پروگرام کریں. میں نے جب تک مدرسہ نہیں ہوگا تو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. یہ ہمیں کہنا چاہیے ہر جگہ پہ کہ اگر ان کو آپ انکلوڈ نہیں کریں گے وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. ان کا انکلوژن بہت ضروری ہے، ان کو آپ انگیج ضرور کریں. یہاں پر لاہور میں جامعہ نعیمیہ ہے، وہاں پر جو ہے ان کی بچیوں کے لیے جو ہے انکوبیشن سینٹر بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. October 5 کو اس کی سافٹ لانچ تھی. تو وہاں پہ میں گیا ہوا تھا. مجھے جو آرگنائزیشن ان کے ساتھ انگیجڈ ہے انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ ڈیزائن ان کا جو کریکولم ڈیزائن ہے، میتھڈالوجی ڈیزائن ہے، اس پہ کام کرنے کے لیے. تو تھوڑی بہت اگر سوچ اس طرف سے بدل رہی ہے تو ہمیں بھی بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں ضرور بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان بچوں کو جو ہے ہم نے انکلوڈ کرنا ہے، اور انکلوژن جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، انگیجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. وداؤٹ انگیجمنٹ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ انگیج نہیں کریں گے تو وہ بھی آپ کو سمجھیں گے کہ آپ کسی قسم کے جو ہے نا شیطان ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ بھی کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہاں پر، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے. دیکھیں تو صحیح کہ ہوتا کیا ہے، پڑھتے کیا ہیں،
کرتے کیا ہیں، تب جا کے آپ کو اندازہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کریٹیوٹی کسی کی میراث نہیں ہے، کسی انڈیویجول کی میراث نہیں ہے، ہر ایک میں کریٹیوٹی ہے. سوال یہ ہے کہ اس کریٹیوٹی کو ہم کتنا آگے لے کر آتے ہیں، کتنا ابھارتے ہیں، اس کا ہم کیا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کریٹیوٹی انوویشن کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو جو ہے نا ایک اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کو ہم ایک بوتل میں بند کر دیتے ہیں. یہ ہے، اٹ از ناٹ. کریٹیوٹی از اینی تھنگ رائٹ دا ہیومن مائنڈ کین ایکچولی امیجن. یہ ہے اصل، اور وہ ایکسپیرینس سے ہوتا ہے، وہ آبزرویشن سے ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے بیک آف دا مائنڈ، وہاں سے چیز آپ لے کے چلتے ہیں. سو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں تاکہ ہم انکریج کریں. میں بلیو کرتا ہوں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بالکل جو ہے ناکارہ ہے. ہم جہاں سے شروع ہوتے ہیں اور جہاں ہم ختم کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. میں بڑا ریڈیکل تھنکر ہوں اس میں. میں کہتا ہوں ٹیکسٹ بک ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. جب کسی کو آپ یہ کہیں گے یہ کیا بات ہو رہی ہے، کیوں؟ ٹیکسٹ بک کا مقصد کیا ہے؟ رٹنے کا مقصد کے علاوہ تو ٹیکسٹ بک کا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا. اگر میں کلاس میں ایک لیکچر ہے، میں اپنے نوٹس لے رہا ہوں، تو مجھے کیا مجھے ریفرنس مٹیریل آپ دیں، مجھے ریفرنس کے لیے مٹیریل دیں. اب تو ریفرنس مٹیریل ہمارے ارد گرد پڑا ہوا ہے. ریفرنس مٹیریل مجھے دیں، مجھے اس سمت میں مجھے جو ہے نا آپ مجھے سمت دکھا دیں کہ یہاں سے تم یہ چیز سیکھو گے. پھر مجھے اس کو ڈھونڈنے دیں، پھر مجھے اس کو جو ہے نا کھوجنے دیں، پھر مجھے اس کو ڈسکور کرنے دیں. مت آپ میرے ذہن میں جو ہے نا پکڑ کے ٹھونس دیں کہ 1 سال کے بعد مجھے پوچھیں گے تو مجھے کچھ یاد نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب آپ سوچتے ہیں نا تو لائف میں جب ٹیچرز آپ کے آتے ہیں، مجھے آج تک یاد ہے جو ہماری 8ویں 9ویں میں جو لٹریچر کے ٹیچر تھے، انہوں نے ہمیں شیکسپیئر پہلے دن سے نہیں پڑھائی. انہوں نے پہلے گریک مائتھولوجی سکھائی. انہوں نے بتایا کہ گریک مائتھولوجی میں کیا تھا، کیا سوچ کیا تھی. وہاں سے انہوں نے پھر بعد میں شیکسپیئر انٹروڈیوس کیا. وہ آج تک نہیں بھولی. ٹھیک ہے نا. وہ آج تک جو ہے نا وہ ذہن میں رہ گئی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو لرننگ اور ٹیچنگ پروسیس ہے وہ اس کی شکل کیا ہونی چاہیے. میں بلیو کرتا ہوں کہ 3.5-4 سال کا بچہ جو ہے وہ کوڈنگ سیکھ سکتا ہے، کیونکہ کوڈنگ ایک زبان ہے، لینگویج ہے. اگر میں اس کو اور زبان سکھا سکتا ہوں تو میں کوڈنگ بھی سکھا سکتا ہوں. اور اگر نہیں کریں گے ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. بل گیٹس 8 سال کی عمر سے کوڈنگ کر رہا تھا. جب تک وہ 20-22 سال کا ہوا تو 10,000 گھنٹوں کی کوڈنگ وہ کر چکا تھا. یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب تک یہ نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں اندازہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. ہم ابھی تک نہیں کرتے. ہم اب بھی 12-13 سال کی عمر میں جا کے ہم کہتے ہیں یہ ورڈ ہے، یہ ایکسل ہے، یہ پاور پوائنٹ ہے. وہ تو ویسے ہی سیکھ جائے گا، وہ تو ویسے ہی آ جائے گا اس کے سامنے. اس کے پیچھے کیا ہے وہ سکھانے کی ضرورت ہے. مشکل لگتا ہے اس وقت لیکن ہے نہیں. مجھے پتہ ہے کہ مشکل نہیں ہے. اگر سیکھنا چاہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں. جو سکھانا چاہے وہ سکھا سکتا ہے. میں نے بہت سی چیزیں ایسی دیکھی ہیں، آرگنائزیشنز دیکھی ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں. یہاں تک نہیں آئے. میں پش کر رہا ہوں کہ جی یہاں تک آئیں. آپ 3.5-4 سال 5 سال کی عمر تک آئیں. اب تھوڑا بہت جو ہے وہ سمجھ آنی شروع کہ ہاں دنیا بھر میں ہو رہا ہے، ساتھ ہمارے ہو رہا ہے. تو اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ابھی تو کیسے آگے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ذہن بدلنے کی ضرورت ہے. اور آپ کہ اپنے مذہب کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو کہا گیا ہے کہ جتنا دور جا سکتے ہو، جتنا علم حاصل کر سکتے ہو وہ کرو. اس میں یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ جی 10 سال کی عمر سے شروع کرنا اور پھر آگے چلنا. ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. فن لینڈ کی جو کلاس ان کی ایجوکیشن میتھڈ ہے. میں ایک ریسنٹلی دوست ہے میرے، وہ فنش سکولز کھول رہے ہیں اور وہ 11 ملکوں میں کھول چکے ہیں، ابھی تو پاکستان میں نہیں آئے. میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا کس سٹیج پہ بچے کو آنا چاہیے اسکول. اس نے کہا 6 مہینے میں. 6 مہینے کا بچہ جو ہے وہ وہاں سے، وہ کہتے ہیں پیدا ہوتے ہی، پیدائش کے وقت ہی کوگنیشن تو شروع ہو جاتی ہے، لیکن چلیں تھوڑی سی الاؤنس دے دیتے ہیں. تو 6 مہینے کا بچہ جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے، ڈیولپمنٹ اس کی شروع ہو جاتی ہے. اگر اس وقت آپ بنیاد نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے آگے. اور وہ ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے بہت سے جو
گریجویٹس ہیں اپنی یونیورسٹیز کے، ان کو میں دیکھتا ہوں اور مجھے نظر آتا ہے کہ بند ذہن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سیکھ بھی گئے ہیں، ڈگری بھی لے لی ہے، لیکن وہ جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ نہیں ہے. جب میں کوڈ لکھ رہا ہوں تو میں تخلیق کر رہا ہوں، میں کریٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ میری میں صلاحیت بہت ضروری ہے، نہیں تو میں کاپی کروں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ انفارچونیٹلی یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کاپی ہو رہا تھا، یہاں سے اٹھایا وہاں سے اٹھایا، اس کو جوڑا اس کو جوڑا، ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ایز اے قوم ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ڈائریکشن ہماری کیا ہے. یہ یوتھ بل جو ہے ہمارا، یہ ڈویڈنڈ بھی ہو سکتا ہے اور یہ اتنا بڑا بوجھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سر ہی نہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے نا. تو بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہمیں یہ سوچ جو ہے، یہ ہر جگہ پہ جو ہے اس پہ بات ہونی چاہیے، ڈبیٹ ہونی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. میرے پاس کوئی آتا ہے اور بہت سی میری ایسی انگیجمنٹس ہوتی ہیں کہ سوال پوچھے جاتے ہیں تو کہ جی اس کو میں کیسے کروں، اس کو میں کیا کروں، میں نے یہ ڈگری تو لے لی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو اور لیجٹمیٹ کویسچن ہے کیونکہ کسی نے بتایا ہی نہیں، صرف یہ کہا اچھا انجینئرنگ کی ڈگری لے لو، اچھا میڈیکل کی ڈگری لے لو، ٹھیک ہے نا، اچھا لائر بن جاؤ، ٹھیک ہے نا، وہ ڈگری لے لو، ساری زندگی جو ہے کمائی رہے گی. یہ نہیں بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس کے ساتھ اور کیوں آپ کرنے جا رہے ہیں. ٹیچنگ کا پروفیشن نوبل پروفیشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیا وہ نوبلٹی ہے آج ٹیچرز میں؟ کیا وہ سوچ ہے کہ جی میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو میں نے جو ہے نا ڈیولپ کرنا ہے، اور وہ میں نے ایسے ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ مجھ سے آگے جائے گا، مجھ سے کمتر نہیں رہے گا، مجھ سے آگے جائے گا. جہاں میں اس کا ہاتھ چھوڑوں گا وہ مجھ سے آگے جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چین ری ایکشنز ہیں یہ بہت ضروری ہیں. ٹائم از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر، ٹائم از اے ویری بگ ایسٹ، رائٹ. میرا بیٹا ہے، ہی از 23 ایئرز اولڈ، اب جا کے اس کی جاب ہوئی ہے. میں نے اس کو کبھی نہیں پوچھا، کبھی میں نے اس کو پوچھ نہیں کیا کہ تو جا یونیورسٹی میں پڑھ، تو جا ڈگری لے. اس نے کہا جی میں نے گیم ڈیولپمنٹ کرنی ہے، میرا شوق ہے گیم ڈیولپمنٹ کا، میں نے وہی کرنا ہے. میں نے کہا کرو، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جب مجھے لاسٹ ویک اس نے آگے کہا کہ میں انٹرویو دے کے آیا ہوں اور آئی ایم ہوپ فل، آئی واز ہیپی، ٹھیک ہے. کل رات کو اس نے مجھے لا کے اپنا کانٹریکٹ دکھایا کہ جی یہ کانٹریکٹ میرا پڑھ لیں. میں نے پڑھا تو اس نے مجھے کہا میں دوسری کاپی، میں نے کہا دوسری کاپی کیا؟ نے کہا وہ سائن کر کے میں نے دے دی. تو میں نے کہا مجھے اس وقت دکھا رہا ہے جب تو سائن کر چکا ہے. کہتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیں اس میں. خیر انڈیپینڈنس، رائٹ. سو انڈیپینڈنس آف تھاٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ میں نے اس کو ضرور کہا تھا اور یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا تو نے جو کرنا ہے کر زندگی میں، اپنی مرضی سے کر. میری چھوٹی سی ایک خواہش ہے، چھوٹی سی میری ایک ریکویسٹ ہے، رکشہ چلانا سیکھ لے. اس نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا بھوکا تو کبھی نہیں رہے گا نا. ٹھیک. اور میں نے اس کو سکھایا، میں نے اس کو رکشہ چلانا سکھایا. میں نے کہا اس کے بعد جو ہے نا تو جو مرضی کرنا ہے زندگی میں کرتا رہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم سوچتے کیسے ہیں، ہم اپنے بچوں پہ کس قسم کا بوجھ ڈالتے ہیں. میں نے بار بار ایکسپیرینس کیا ہے. میں لیا گیا، مجھے وہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے فاسٹر لرننگ، انہوں نے مجھے کہا تھا، میری ان سے ملاقات تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہ پروگرامز ہوتے ہیں آؤٹ لائن سٹیز میں ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، گروتھ ان کی جو ہے نا گروتھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرتے ہیں، انٹرپرنورشپ اور انٹرپرنورل مائنڈ سیٹ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جب بھی مجھے بلائیں گے میں آؤں گا. انہوں نے کہا لیا آ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو 400 کلومیٹر ہے یہاں سے، ٹھیک ہے نا. تو میں گیا اس لیے کہ میں سنتا رہتا تھا روف پلاسرا کو، ٹھیک ہے، پسماندہ علاقہ. میں ڈھونڈتا رہا پسماندہ کہاں سے ہے، مجھے تو نہیں نظر آیا. 8 تو وہاں پر کالجز ہیں جو ڈفرینٹ کیمپسز ہیں یونیورسٹیز کے وہاں پر. خیر وہاں پر جو بچے تھے، سنڈے کا دن تھا، ورکشاپ تھا، 3.5 گھنٹے کا میں نے وہاں ورکشاپ لیا. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ بچہ تھا، ٹھیک ہے نا. اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ جی میں نے اپنی ایم فل کی ہوئی ہے ان زوالوجی، اور مجھے پتہ ہے کہ جی گدھ جو ہے اس کا کتنا بڑا رول ہے، ٹھیک ہے نا، ایکالوجی میں، ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر جو ہے بہت سی پرابلمز ہو جاتی ہیں اور ہم نے ختم کر دی ہیں. پیسٹیسائڈز جو اس کا جو ہم ٹیکے لگا دیتے ہیں اپنی بھینسوں کو، گائے کو، اس کو، اس کی وجہ سے وہ گدھ ختم ہو گئے. لیکن میرے والدین کو ذرا آپ سمجھانے کی کوشش کریں کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ گدھ پالنا چاہتا ہے. وہ تو نہیں مانیں گے، وہ تو کہیں گے کسی یونیورسٹی کسی کالج میں جا کے لیکچرر کی نوکری لو، زوالوجی پڑھانا شروع کر دو. ٹھیک ہے.
تو یہ ہم کرتے ہیں. میں وہاں سے واپس آیا تو ہمارے اس میں NIC میں ایک ہمارا بڑا اچھا فاؤنڈر جو تھا، ٹھیک ہے نا، وہ آیا میرے پاس، پریشان تھا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میری منگنی ہوئی تھی پچھلے سال، تو میرے ان لاز جو ہے نا وہ پریشر ڈال رہے ہیں شادی کے لیے. میں اس وقت اپنی کمپنی کو ڈیولپ کرنے کے لگا ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے فادر ان لا کو جو ہے نا کافی پہ بلا لیتے ہیں، انوائٹ کر لیتے ہیں. پھر جو باقی ٹیم تھی انہوں نے کہا جی نہیں ایسے نہ کریں، سب کو بلائیں. تو ہم نے جتنے ہمارے پاس اس وقت فاؤنڈرز تھے ان کے والدین کو ہم نے انوائٹ کیا، اور وہ آئے، اور وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے انہوں نے ہمارے ساتھ گزارے. اس کے بعد جو ہے سارے جتنے فاؤنڈرز تھے وہ آئے، انہوں نے کہا جی اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی. اب ان کو سمجھ آئی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. وہ جو لڑکا تھا جس پہ پریشر تھا، اس کو میں ان کے فادر ان لا کے ساتھ بیٹھا، وہ آئے ہوئے تھے، والد نہیں آئے تھے، ان کے فادر ان لا آئے تھے اس ایونٹ پہ. میری ان سے بیٹھ کے بات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اس کو 2 سال دیے. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جو کر رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہے اور یہ ہو سکتا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہو جائے گا. تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم بچوں پہ اپنے کیا، ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے. زیادہ تر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکے تو بچے سے اپنے کروا لیں، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ پرابلم ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کا فیوچر سیکیور کر رہا ہوں، لیکن ہم اس کے ایسی چیز کروا دیتے ہیں جس کی وہ ساری زندگی جو ہے وہ خوش نہیں رہتا. وہ ایک اسٹریٹ جیکٹ میں تو بیٹھ جاتا ہے لیکن اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے نا، میں نے بینکر نہیں بننا تھا. میرا ایکسپیرینس ہوا یہ. ایک دوست ہیں، وہ بھی آرمی سے ہیں، ان کا بیٹا کینیڈا سے پڑھ کے آیا تھا. وہ اس کو لے کر آئے مجھے ملوانے کہ اچھا اس کو تھوڑا گائیڈ کر لیں اس کے کیریئر میں. میں نے اس سے بیٹھ کے بات کی، والد بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے گپ شپ ہوئی. اس نے بتایا کہ میں نے بینک میں جو ہے میں نے انٹرنشپ کی ہے، یہ کیا وہ کیا. 2 دن بعد اس کا مجھے فون آیا. اس نے کہا جی میں اکیلا ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آ جاؤ. بیٹھا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، ٹھیک ہے نا. ایک طرف میرے پہ پریشر ہے کہ میں کینیڈا واپس چلا جاؤں، ایک طرف یہ ہے کہ یہاں پر کوئی نوکری کرنا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیوں کروں. میں نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنے پہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں. انٹرپرینورشپ پڑھ کے آیا ہوا تھا. تو کہتے میں پڑھ کے آیا ہوں، میں کیوں کچھ اور کروں گا. بات چیت ہوئی اس سے، ٹھیک ہے نا، اور میں نے خیر اس کو سمجھایا، بتایا کہ اچھا پرابلم سالونگ اور تو کوئی پرابلم ایسا دیکھو جو تمہیں پسند آئے، جو تم کہو گے اس کو سالو کرنا ہے. تو نہیں اس کی سمجھ میں آ رہی تھی. میں نے خیر اس کو ایک ایز این ایگزامپل دیا. میں نے کہا دیکھیں ہم زیادہ تر سوچتے نہیں ہیں کہ فیونرل جو ہے وہ کتنا بڑا پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کے لیے بھی، کسی گھر والے کے لیے بھی. ایک تو ان کے گھر میں کوئی فوت ہوا ہے، اس کے اوپر سے انہوں نے ارینجمنٹس کرنی ہے، اس کے اوپر سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ارینجمنٹ ہوگی، کرسی بھی ہوگی، شامیانہ بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا، وہ بھی ٹھنڈا ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے کھانا کھلایا جائے گا، وہ بھی ذائقے والا ہوگا، ٹھیک ہے نا. پھر کہاں دفن کرنا ہے، کہاں پر کیا کرنا ہے. جو آج وہ بزنس کر رہا ہے، یعنی تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے اس نے مجھے بھیجا کہ جی آج میں نے پہلا اپنا کسٹمر جو ہے نا میں نے سروس کیا ہے، اور مجھے ایکسٹریم سیٹسفیکشن ہوئی ہے. میں نے کسی کی پرابلم سالو کی ہے، ٹھیک ہے نا. کل مجھے اس کا میسیج آیا کہ کافی ٹائم ہو گیا، میں ملنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی بھی تو سننی چاہیے نا کہ کیا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہوگا، آپ نے ان کو پڑھا دیا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ہر بچہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا، ٹھیک ہے نا. اس کو زبردستی جو ہے کسی جو ہے نا خول میں مت ڈالیں، کیونکہ پرابلم ہو جائے گی وہاں پر، ٹھیک ہے نا. وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے وہ پرابلم ہو جائے گی. تو اس طرح میں بہت سی چیزیں ہیں جو اس طرح سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم دیکھتے کیسے ہیں. ایز اے نیشن ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہیں. بہت بڑا ہمارا ایگری بیس ہے، کیا کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ. جو رورل یوتھ ہے آپ کی، اس کے لیے تو بہت بڑی پرابلم بن رہی ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ ملکیت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. 3, 3.5, 4, 5 ایکڑ پہ رہ گئی ہے. ہر ایک کے پاس ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے امپاور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو بھی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ دینی ہے، یا اس کو اپنی ڈائریکشن اس نے لینی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں کہ جی کیسے اس کو کیا جائے. تو یہ
آپ نے صحیح کہا. مطلب یہ جو سوال ہوتا ہے نا جلدی، ہسلنگ، ٹھیک ہے نا. مجھے کسی نے یہ بھی ایک آرگنائزیشن انہوں نے کہا کہ جی ہسلنگ. میں نے کہا دیکھیں ہسلنگ جو ہے نا ہم اس کو غلط طریقے سے لیتے ہیں. لفظ جو ہے ہسل اس کا مطلب ہے جلدی، کسی چیز کو جلدی کرنا، ٹھیک ہے نا. ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ جی وہ بڑا ہسلر ہے، وہ بڑا جوڑ توڑ ادھر ادھر کرنا، جھوٹ بولنا، ہر طریقے سے کچھ نہ کچھ کر کے رستہ نکال لینا، ٹھیک ہے نا. اس کو ہم نے ہسلنگ بنا دیا ہے. وہ ہسلنگ نہیں ہے. اصل میں چیز یہ ہے کہ لائن آف لیسٹ ریزسٹنس، جس میں مجھے سب سے آسانی سے میں اپنی جرنی جو ہے نا کمپلیٹ کر سکوں، وہ ہے ہسلنگ. تو دیکھتے ہیں، میں دیکھتا آیا ہوں کہ بہت سے جو ہیں فاؤنڈرز جو ہیں جو آتے تھے، اور میں ویسے بھی صرف لمز میں نہیں باہر بھی میں دیکھتا رہا ہوں، جلدی میں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر جسے کہتے ہیں نا فیلئر سے سیکھ جائیں آپ، تو پھر بہتر ہے. 1 یا 2 فیلئرز ہوں گے، اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی اچھا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں آؤٹ لائرز، ایک کتاب بھی ہے جیمز گلیڈویل کی، وہ اس میں یہی ہے کہ جی ٹائم لگتا ہے، ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کب سے شروع کیا اور آپ نے کتنا اس کو کنٹینیو کیا، تب جا کے آپ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. رائٹ. سو حالانکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ نہیں کرتے جو باہر ہوتا ہے، کینیڈا میں ہوتا ہے، یو ایس میں ہوتا ہے، ایون UK میں ہوتا ہے، کہ 14 سال کا لڑکا یا بچہ یا بچی وہ کہتی ہے جی مجھے یہ چیز چاہیے، تو اس کے والدین اس کو اسی وقت اسٹور میں نہیں لے جاتے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ لو $10، اب اس سے جا کے کماؤ اور جو تمہیں لینا ہے وہ جا کے لے لو. ٹھیک ہے نا. میں نے یہاں بھی دیکھا ہے، میں نے ایک والد کو دیکھا ہے، میری ان کے ساتھ میٹنگ تھی، کافی سال پہلے کی بات ہے، اور بڑی سیریس میٹنگ تھی. تو اتنے میں اس کی بچی آ گئی، اس کی بیٹی آ گئی، وہ اس وقت 12 سال کی تھی، اور اس نے آ کے والد کو کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. اس نے کہا کیوں چاہیے؟ اس نے کہا میں نے یہ لینا ہے. اس نے کہا میں کیوں دوں؟ ٹھیک ہے نا. تو خیر دونوں نے نیگوسیٹ کیا، نیگوسیشن ہوئی. 5,000 شاید اس کو چاہیے تھے. وہ 800 پہ آ کے بات ختم ہوئی. 800 سے اس نے جا کے پینٹ خریدا، ٹی شرٹس کو اس نے پینٹ کیا، اسکول میں جا کے بیچا، اس سے 5,000 کمائے، اس سے جا کے چیز لی. ٹھیک ہے نا. یہ ایک سوچ ہے جو ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے. سوال پیسے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ میں آپ کی ذہن میں کیا چیز جو ہے وہ بٹھا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر بھی ایک کمپنی تھی، اور وہ جسے گگ اکانومی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کار واشنگ کی دی تھی کہ جی گھر میں آپ کے آ کے گاڑی کو آپ کے دھو دے گا. اب اس کا اسی وقت سکسیس ہو سکتا ہے جب میرا بیٹا جو ہے وہ کسی کی جا کے گاڑی دھوئے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی تیار ہو کہ اچھا مجھے ایک چیز لینی ہے، گیمنگ کرنی ہے، میں نے ایک گیم خریدنی ہے، تو میں کیوں نہ کسی کی ویکینڈ پہ جا کے گاڑی دھو کے جو مجھے 500 ملے، 1,000 ملے، 2,000 ملے، جو بھی ہے، 3 گاڑیاں دھو دوں میں ویکینڈ پہ، مجھے وہ پیسے مل جائیں اور میں وہ اپنی جا کے گیم خرید لوں. وہاں پر ہم کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا تو گاڑی نہیں دھوئے گا. کیوں نہیں دھوئے گا بھائی؟ اس کو دھونی چاہیے نا. اس کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو لیبر ہے، جو کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں جسے کہتے ہیں نا پرائیڈ ہونی چاہیے. میکڈونلڈ میں کام کر رہے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے نا. کیوں کر رہے ہیں؟ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ میکڈونلڈ میں کام کر رہے ہیں. کراچی میں ایک ریسٹورینٹ بنا تھا TGIF، ٹھیک ہے، تھینک گاڈ اٹس فرائیڈے. اس میں گرامر اسکول کے بچے جو تھے وہ کام کر رہے تھے جا کے. اب گرامر اسکول کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایلیٹ کے بچے تھے، ٹھیک ہے نا، جو جا کے وہاں پر وہ کر رہے تھے. ایک کانسیپٹ ان کے ذہن میں ڈالا گیا کہ نہیں بھائی اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، اگر میں نے کام کر کے میں 4 پیسے کما کے اپنی میں جو چیز لینی ہے میں اس کو لے سکوں. تو یہ ہے، یہ ہمیں انکلکیٹ کرنا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں میرا بچہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ 15-16 سال کا بچہ یہ کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، یہ اس وقت پڑھے گا صرف. وہ پڑھائی جو ہے وہ پھر اس کا مقصد کیا ہے، پھر وہ سیکھتا کیا ہے، پھر وہ کیا پڑھ کے وہ کیا آگے لے کے چلے گا. اگر یہ سوچ نہیں ہوگی کہ ڈگنیٹی آف لیبر جو ہے وہ نہیں ہوگی، پھر ورک ایتھک جو ہے وہ سفر کرتا ہے. پھر آگے چل کے بھی وہ ڈگری بھی اس کو دے دیں آپ، تو آگے بھی اس کو پھر بھی آگے وہ نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ وہ سوچ اس کو مفلوج کر دیتی ہے. تو یہ ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز میں جلد بازی ہر انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جلدی ہر ایک کو ہوتی ہے. سمجھ آتی ہے جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں اور اس کی سکسیس اور فیلئر سے، تب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے.
کہ مجھے اس کے لیے تھوڑا بہت ایکسپیرینس چاہیے تھا, مجھے تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے تھا, مجھے تھوڑا بہت جو ہے نا, پی ایم اے میں ٹرینچ کھدواتے ہیں ایز اے کیڈیٹ, ہر اس کے جو ٹرم ہوتی ہے اس میں ایٹ لیسٹ 2 ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں جب آپ کو ٹرینچ کھودنی ہوتی ہے. اب وہ مانسیرا کی پہاڑیوں میں وہ آسانی سے نہیں کھدتی. جب آپ کدال مارتے ہیں نا, نیچے پتھر ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھوں میں پتہ چلتا ہے, پورے بازو کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پتھر تھا جس پہ میں نے کدال ماری ہے. اس وقت ہم سوچتے تھے کہ جب میں افسر بن جاؤں گا تو میں نے تو ٹرینچ نہیں کھودنی, وہ تو جوان کھودے گا میرے لیے بھی. تو اس وقت ہم پوچھتے تھے کہ یہ ٹرینچ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کمر پہ کتنا اثر ہوتا ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ کل آپ جوان کو کہ آدھے گھنٹے میں ٹرینچ تیار کیوں نہیں ہوئی, جب آپ کو پتہ ہے کہ 6 گھنٹے لگنے ہیں. جب آپ نے خود کھودی ہوگی تو 6 گھنٹے جب لگیں گے, پسینہ آپ کا بہے گا, تب آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تب آپ کو پتہ ہوگا. تو ہمیں یہ اپنے بچوں کو کروانا ہے کہ ہمیں ان کو جو ہے یہ پریشر ڈالنا ہے, یہ ان کو یہ موقع دینا ہے کہ آپ جو ہے کچھ نہ کچھ کریں ضرور. ٹھیک ہے نا, کچھ نہ کچھ اپنے لیے کریں, مجھے مت لا کے دیں, مجھے مت کما کے دیں. ٹھیک ہے نا, اپنے لیے کریں. میں اپنے آپ کو خود سنبھال لوں گا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. وہ آپ کر لیں گے تو مجھ سے بوجھ ہٹ جائے گا نا. میرا بوجھ آپ ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو خود کچھ کریں, میرا بوجھ آٹومیٹکلی ہلکا ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکول میں یہ بہت ضروری ہے کہ پرائمری لیول پہ ہم یہ کام شروع کریں. جب تک سیکنڈری لیول پہ ہم پہنچے تو یہ ایک مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو, ایک سمت میں ڈائریکشن جو میں وہ چل چکا ہو. ٹھیک ہے نا, اور اس کی پھر جو ہے فردر ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی. جس میں جتنی صلاحیت ہوگی وہ اتنا اس کو آگے لے کے جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذہن میں صلاحیت ہے. ٹھیک ہے نا, فرق ہوتا ہے اس کے انوائرمنٹ کا کہ اس کا ماحول کیا ہے, وہ کیسے وہ کام کرتا ہے. ڈاکٹر سارہ قریشی ہماری ایک انکیوبیٹی تھیں یہاں پر لمس میں. اب وہ ایروسپیس سائنٹسٹ ہیں. جب میری ان سے ملاقات ہوئی, کسی نے مجھے ان کا ریفرنس دیا کہ جی وہ ڈاکٹر سارہ قریشی ہیں, وہ ملنا چاہتی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھجوا دیں. لمس سینٹر فار انٹرپرینیورشپ وہ آئی, انہوں نے کہا جی میں ایروسپیس سائنٹسٹ ہوں, میں نے ایک جیٹ انجن ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے نا, جو کانٹریلز ہوتی ہیں نا, جب آپ دیکھتے ہیں جہاز کو تو اس کے پیچھے ایک سفید سی لکیر ہوتی ہے. وہ سفید لکیر جو ہے واٹر ویپر ہے, وہ کنڈینس ہوتا ہے اس ہائٹ پہ. جب وہ کنڈینس ہوتا ہے تو وہ ایک پوری چادر بنا دیتا ہے. اس کی وجہ سے ہیٹ ٹریپ ہوتی ہے, تو گلوبل وارمنگ ہوتی ہے. لیکن ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اس کو کچھ کر نہیں سکتے. نیچے تو ہم درخت لگا دیتے ہیں نا کہ جی درخت لگیں گے تو ماحول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اب وہ 40,000 فٹ پہ 30,000 فٹ پہ کون سا درخت, کیا چیز. انہوں نے وہ انجن ڈیزائن کیا جب وہ کرینفیلڈ میں پڑھ رہی تھی, پی ایچ ڈی کر رہی تھی. رولز رائس نے ان کو آفر کیا کہ وہ خرید لیں ان کا پیٹنٹ. انہوں نے نہیں بیچا. انہوں نے کہا نہیں, یہ پکڑ کے اس کو سائڈ پہ پھینک دیں گے, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے جو ہے نا وہ میں نے انجن اپنا جو ہے ڈیزائن ہے میرے پاس, اس کا میں نے پروٹوٹائپ بنانا ہے اور پھر اس کی ٹیسٹنگ ہونی ہے, پھر اس کو آگے لے جانا ہے. 9 سٹیجز ہوتی ہیں ایک انجن کی. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس کے لیے, اور مجھے اس کے لیے $1 ملین چاہیے. میں نے کہا بی یہاں تو ایویشن کی انڈسٹری کوئی نہیں ہے, یہاں تو کوئی جیٹ انجن نہیں بنا رہا. ٹھیک ہے نا, تو کہاں سے $1 ملین آئے گا. اور انہوں نے کہا اچھا مجھے جگہ دے دیں کہ میں گھر کے بجائے میں یہاں سے آ کے بیٹھ کے کام کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے, جگہ ہمارے پاس تھی. میں نے کہا آپ آ جائیں. 3-4 مہینے بعد ہم نے ایک چیلنج تھا کرنداز کا ویمن انٹرپرینورز کے لیے. انہوں نے مجھے آگے کہا کہ میں اس کے لیے پچ کر سکتی ہوں. میں نے کہا بالکل آپ پچ کریں. انہوں نے پچ کیا, وہ سلیکٹ ہو گئی. وہ سلیکٹ ہو گئی. اب 8 خواتین تھیں ایسی جو ڈفرینٹ بزنسز جن کے تھے, اور کمپٹیشن تھا. اس میں سے کرنداز نے 1 یا 2 کو انہوں نے فنڈنگ دینی تھی. میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ڈاکٹر سارہ قریشی کو فنڈنگ ملے گی, لیکن شی واز ون آف 2 جن کو فنڈنگ ملی. ان کو $2 لاکھ ملے. ٹھیک ہے نا, کرنداز کی طرف سے کہ اپنے انجن کو آپ پروٹوٹائپ تک لے کے جائیں. اب وہ پروٹوٹائپ کر چکی ہیں, انجن بنا چکی ہیں. شی از این انجینئر, فرسٹ پاکستانی انجینئر اینڈ دی اونلی پاکستانی انجینئر ہو ڈیزائنڈ اے جیٹ انجن جو کام کرتا ہے, زمین پہ ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا, انہوں نے لیکن کیوں سارہ قریشی یہ کر پائیں؟ جب میں ان کے والد سے ملا, جب پہلا ہمارا کوہورٹ تھا تو ان کے والد نے بھی اپلائی کیا, وہ بھی آ گئے. وہ اتنے زبردست انجینئر ہیں. ہی از ناٹ اے پی ایچ ڈی بٹ ہی از این انجینئر. ٹھیک ہے نا, انہوں نے 30 سال انہوں نے کام کیا ہے. گھر میں ان کے والدہ ان کی جو ہیں
وہ بھی جو ہے نا مالیکولر کیمسٹری میں وہ ٹیچر ہیں سارا. تو جب آپ سوچتے ہیں کہ یار ان کے گھر میں بیٹھ کے بات کیا ہوتی ہے، بھائی جو ہے وہ بھی انجینئر ہے، ان کے گھر میں بیٹھ کے بات کیا ہوتی ہوگی، تب سمجھ آتی ہے. وہ 8 سال کی عمر سے والد کے ساتھ انجن کھول رہی تھی اور جوڑ رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اس ایج سے انہوں نے وہ شروع کیا ہوا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ انجن ڈیزائن کرے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو آپ اپنے بچے سے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان کے ذہن میں جو ہے ایک اضطراب پیدا کریں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ڈسکوری جو ہے نا وہ شروع کریں، وہ ایکسپلوریشن شروع کریں، وہ اپنی پسند کا سبجیکٹ لے کے وہ آگے چلیں. ٹھیک ہے نا. کھانا ہے، فوڈ بڑی واسٹ فیلڈ ہے، واسٹ فیلڈ ہے. میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جب گیا ہوں تو اسپیشلی جہاں پر فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو زیادہ تر خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، زیادہ تر، میں ان کو ایک ہی جا کے چیلنج دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک بسکٹ بنائیں یا ایک بار بنائیں جو ایک بچے کی دن کی جو ہے اس کی نیوٹریشن ریکوائرمنٹ کو پورا کرے، اور اس کی قیمت 20 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اٹس اے بگ چیلنج بٹ اٹس اے ڈوبل چیلنج. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو سوال ہے نا وہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے گرد دیکھنا ہے، ہمارے جو ہے میل نیوٹریشن ہے، بچوں کی ہیلتھ جو ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. جب میری باڈی میں نرشمنٹ نہیں ہوگی تو میری مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. کچن جو ہے وہ ایک لیب ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ ایکسپیریمنٹ کریں، آپ ڈفرینٹ انگریڈینٹس لیں، ان کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں، ریسیپی کیسے بن سکتی ہے. تو یہ مطلب چھوٹی چھوٹی سوال پوچھتے جائیں اور اس کے پیچھے لگے رہیں. جب اس کا جواب آ جائے تو اگلا سوال پوچھیں، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے پیچھے لگ پڑے. یہی ہے پروسیس، ٹھیک ہے نا، کنٹینیوس لرننگ کا. تو بہت سی میں نے تقریباً 3.5 سال میں 22 یونیورسٹیز میں گیا ہوں، پبلک یونیورسٹیز میں، ٹو سی کہ جی ریسرچ کیا ہو رہی ہے، کس چیز پہ کام ہو رہا ہے. اینڈ آئی پرسنلی فیل دیٹ وی ہیو اے بگ فیلئر. ٹھیک ہے نا. ہماری آرکس بنی ہوئی ہیں یونیورسٹیز میں، جو آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن ہے. نہ انوویشن ہے نہ کمرشلائزیشن ہے. پیپر لکھے جا رہے ہیں، ریسرچ پیپر لکھے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کرائیٹیریا بنا دیا ہے. کریئر پروگریشن کا کرائیٹیریا ہم نے یہ بنا دیا کہ کتنی سائٹیشنز ہیں، کتنے پیپرز پبلش ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں، پیپر پبلش کرنا بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ ریسرچ کا مقصد کیا ہے، اس ریسرچ کا امپیکٹ کیا ہے، اس ریسرچ کو ہم کنیکٹ کیسے کرتے ہیں ود نارمل لائف. نارمل لائف کے ساتھ ہم اس کو کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جب تک یہ کنیکٹ نہیں بنے گا نا، جو نارمل ہر ایک زندگی میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اگر ایک نئی کوئی بیٹری ایجاد کرتا ہے جو 5 منٹ میں چارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو زندگی پہ امپیکٹ ہوگا، لوگوں کی زندگیوں پہ امپیکٹ ہوگا. اس وقت صاحب کے ساتھ اسی طرف چل پڑے ہیں نا کہ الیکٹریکل ویکلز ہوں گی. گورنمنٹ نے بھی ایک پالیسی نکال دی ہے کہ جی 30% جو ہے 2030 تک جو 30% گاڑیاں ہوں گی، موٹر سائیکلیں ہوں گی، وہ الیکٹریکل ہوں گی. 2021 تو آ گئے، 9 سال رہ گئے. ٹھیک ہے نا. کیا ہم باہر سے لاتے رہیں گے یا کیا ہم یہ ہمارے پاس موقع ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہمیں اب انجن بلاک نہیں بنانا، وہ انٹرنل کمبسٹن کے جو سارے وہ تھے وہ نہیں کرنے، کرینک شافٹ نہیں بنانی، یہ ساری چیزیں نہیں بنانی. 3-4 چیزیں جو ہیں وہی ہیں. بیٹری چاہیے، ٹھیک ہے نا، موٹر چاہیے، کنٹرولر چاہیے، پہیے چاہیے، شیسی چاہیے، اور ختم. تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں. جہاں ہم پیچھے رہ گئے تھے کہ ہماری میٹلرجی نہیں تھی، کہ انجن بلاک نہیں بن سکتا تھا، آج تک ہم انجن باہر سے منگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 40 سال ہو گئے ہمیں ٹویوٹا بناتے ہوئے، ہونڈا بناتے ہوئے، سوزوکی بناتے ہوئے، اور آج تک ہم انجن باہر سے لے کر آتے ہیں جو ہم یہاں بنا نہیں سکتے. تو یہ ہمارے لیے موقع ہے. اب اس موقع کو ہم کیسے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کیسے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. میرے حساب سے تو میں جب بھی کسی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں جاتا ہوں اور مجھے اگر پوچھتے ہیں کہ جی کیا چاہیے، ہم کہتے ہیں بیٹری چاہیے. کہتے ہیں بیٹری چاہیے، مطلب بیٹری تو ہے. ہم نے کہا ہاں، لیکن وہ تو پرانی جنریشن ہے. آگے کی سوچیں، نئے مٹیریلز کی سوچیں، گرافین کی سوچیں کہ کس قسم کی بیٹری جو ہے وہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ہاں یار واقعی یہ تو ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو کیا جا سکتا ہے. تو پھر کریں اس کو، پھر اس ڈائریکشن میں دیکھیں. پھر ہزاروں سارا قریشی جو ہے نا وہ پیدا ہونی چاہیے جو کہیں کہ میں تو یہ کر کے رہوں گی. ٹھیک ہے نا. میں نے یہ جیٹ انجن میں نے بنانا ہے،
میں نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے میں نے اس کو بنانا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اسٹیج 5 پہ پہنچی ہوئی ہیں, اسٹیج 9 میں سے 5 اسٹیجز پہ پہنچی ہوئی ہیں. اب ان کی ٹیسٹنگ کی اسٹیج ہے کہ وہ ٹیسٹ کر رہی ہیں. ایک سنگل پرسن جیٹ انجن وہ ڈیزائن کر چکی ہیں. ایک سنگل جو انجن ایئر کرافٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ ڈیزائن بنا چکی ہے اور وہ کام کرتا ہے. اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمیں کرنا ہے کہ جی یہ کسی نہ کسی طریقے سے پالیسیز گورنمنٹ 3D پرنٹر. آج بھی 3D پرنٹر کے لیے آپ کو منسٹری آف انٹیریئر سے جو ہے پرمیشن لینی پڑتی ہے. آپ ان کو لکھتے ہیں کہ جی ہمیں 3D پرنٹر چاہیے, وہ کہتے ہیں کیوں چاہیے, ہم کہ جی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اور میں لمز میں تھا, یونیورسٹی میں تھا, ایز اے یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا کہ جی ہمیں 3D پرنٹر چاہیے. وہ مجھے میری جو ہے سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی, ISI بھی مجھے ملنے آئی اور IB بھی مجھے ملنے آئی. انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہے آپ نے 3D پرنٹر کے. میں نے کہا بھائی یونیورسٹی ہے, یہاں پر ہم یہ کام کرتے ہیں, IoT ڈیوائسز بنتی ہیں, یہ سارے اچھا اس لیے چاہیے. اور یہاں بچے ہیں جو بنا رہے ہیں 3D پرنٹر خود. میں جانتا ہوں, ٹیمز کو جانتا ہوں جو خود 3D پرنٹر بنا رہے ہیں. اور یہ آپ امپورٹ کے لیے جو آپ نے اتنی بڑی بڑی قدغن لگائی ہوئی ہے کہ جی 3D پرنٹر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ مٹیریل پہ دیکھیں نا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ کوئی پستول نہیں بنا لے گا اس سے, تو وہاں پر روکیں, مٹیریل سے روکیں. یہی اگر میں 30 سال پیچھے چلا جاؤں تو فیکس مشین میں یہی ہوتا تھا. فیکس مشین کے لیے بھی آپ کو پرمیشن لینی پڑتی تھی, NOC لینا پڑتا تھا کہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے اس کے ساتھ. تو یہ ہمیں سوچ بدلنی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ 5 سال کا بچہ جو ہے وہ 3D پرنٹر استعمال کرے. وہ نہیں کرے گا آج تو وہ پیچھے رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکے گا, کیونکہ آگے دنیا جو ہے وہ اس طرح نہیں کام کرنے لگی جس طرح ہو رہا ہے ابھی. ہر چیز 3D پرنٹ ہوگی. باڈی کے آرگنز جو ہیں وہ 3D پرنٹ ہوں گے. اگر ہم نہیں کریں گے ابھی سے, ابھی یہ ہم قدغن لگا کے بیٹھ جائیں گے کہ آپ منگا ہی نہیں سکتے, یونیورسٹی میں نہیں منگا سکتے آپ, تو گھر میں کیسے آئے گا؟ یہ نا, میں ایک ٹیم کو جانتا ہوں, راڈا ٹیکنالوجیز ہیں, عبداللہ ہیں, ویری گڈ انجینئرز, وہ بھی فیصل آباد UET سے پڑھے ہوئے ہیں. وہ باقاعدہ اچھی کوالٹی کے 3D پرنٹرز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور عبداللہ کی سوچ یہ ہے کہ ہر گھر میں 3D پرنٹر ہونا چاہیے. جیسے ہر گھر میں لیپ ٹاپ ہے یا موبائل فون ہے, تو ہر گھر میں 3D پرنٹر بھی ہونا چاہیے, تاکہ میں سوچوں کہ مجھے کیا چیز بنانی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساری ایک چیز ہم جو لمس میں کرتے آئے NIC میں, وہ سیرامکس کا ورک شاپ تھا. ٹھیک ہے نا, مٹی کے ساتھ کھیلنا, کہنے کو تو مٹی کے ساتھ کھیلنا ہے, لیکن جب آپ کرتے ہیں نا, جب آپ کسی چیز کو شکل دیتے ہیں, تو یہ 3D پرنٹرز ہیں. یہ ہاتھ جو ہیں یہ 3D پرنٹرز ہیں. یہ ہمارے انسانی جو صلاحیت ہے یہ آج سے نہیں ہے. اور ہیومن پروگریس از اباؤٹ مٹیریلز. ایک وقت پتھر تھا تو اس سے بھی ہم نے ٹول بنائے, پھر ہمیں آئرن ملا تو اس سے بھی ہم نے ٹول بنائے. چلتے ہم سیرامکس پہ آ گئے ہیں. جو کمپیوٹر چپس ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں سیرامکس کا بہت بڑا استعمال ہوتا ہے. پلاسٹکس ہم نے نکال لی, اسی تیل سے جس سے ہم اپنی گاڑی میں ایندھن ڈالتے ہیں اور گاڑی چلتی ہے. ٹھیک ہے نا, اسی سے ہم نے پلاسٹکس بھی نکال لی. اب پلاسٹک کا اچھا استعمال بھی تھا, اور جس طرح ہم کر رہے ہیں وہ برا استعمال بھی ہے کہ ہم نے پورے ماحول کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ جب تک ہم کریں گے نہیں, ہم سیکھیں گے نہیں, ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو یہ اس حساب سے سوچ بدلنے کی بھی ضرورت ہے, اس کو آگے لے جانے کی بھی ضرورت ہے, بچوں کی بات سننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی بات ضرور سنیں کہ وہ خود کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں میڈیکل کالجز میں بہت سی جو اس وقت پرسنٹیج آف فیمیل ویمن who apply to a medical college and actually qualify and actually go to a medical college, and how many of them actually practice medicine, وہ کیا وہ ہوتا ہے. ایک سنگل ڈاکٹر پہ 30-40 لاکھ روپیہ اسٹیٹ کا خرچ ہوتا ہے. میں سیاٹل سے ایک صاحب کو جانتا ہوں, سجاد ان کا نام ہے, اور میرا ان سے تعلق ہوا ہے پچھلے 6-7 مہینے میں. وہ ایک گروپ ہے جو پاکستان میں بہت بڑی انٹرونشنز کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ایجوکیشن میں انٹرونشن کر رہے ہیں, وہ ہیلتھ میں انٹرونشن کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے ایک دن بیٹھ کے پوچھا, میں نے کہا سجاد کیا ہے موٹیو؟ اس نے کہا یار 16,000 روپے میں مجھے UET نے ڈگری دی تھی. 16,000 روپے میں 4 سال میں پڑھا ہوں, 16,000 روپے میں مجھے ڈگری ملی, دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. اس لیے جو میں آج ہوں, ہی از ویری سکسیزفل. AT&T میں انہوں نے کام کیا, ان کی بیل لیبس میں انہوں نے کام کیا, ریسرچ کی انہوں نے,
نے کہا آج میں ہوں، میں اس وجہ سے ہوں، اس ملک کی وجہ سے میں اس لیے واپس دے رہا ہوں. تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہی ڈاکٹر امجد ثاقب کی جو کانسیپٹ ہے انفاق کا کہ آپ نے واپس دینا ہے، آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے وداؤٹ تھنکنگ کہ مجھے اس میں سے کیا ملے گا. ٹھیک ہے نا. وہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اسی سے سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ اسی چیز سے ہوتی ہے. جب میں اس طرح سوچتا ہوں کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور میں نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ میرے میں صلاحیت ہے اس کو کرنے کی. یہ میں نے نہیں سوچنا کہ اچھا مجھے ہر چیز کرنے سے مجھے کچھ نہ کچھ واپس جو ہے وہ آنا چاہیے. مجھے وہ واپس آتا ہے. ان کی جو یونیورسٹی ہے خود یونیورسٹی وہ فری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ فری نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم لون ہے. جب آپ پڑھ لکھ جائیں گے اس یونیورسٹی سے، جب آپ جا کے کچھ کریں گے وہ آپ کا پے بیک ہے. آپ بے شک ایک پیسہ نہ دیں، لیکن جو یہاں سے آپ سیکھ کے جائیں گے اس کو جب آپ جا کے اپلائی کریں گے، کسی کی پرابلم سالو کریں گے، کسی کی زندگی پہ اس کا اثر ہوگا، وہ میرا جو ہے نا پیمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کانسیپٹس جو ہیں یہ ہر گھر میں ہر شخص میں ہونے چاہیے. باڈی میں ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ جو ہے وہ آپ کو ایک ریکوائرمنٹ ہے آپ کی ان اے وے کہ وہ رش جو ہے نا آپ کو فیل ہو. اس لیے میں ون ویلنگ کروں گا. ٹھیک ہے نا. مجھے پتہ ہے، میرے ذہن میں ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے. اس خطرے کو میں جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی کوئی ڈائریکشن ہونی چاہیے. آپ کریٹ کریں نا، اپرچونیٹیز کریٹ کریں اس کے لیے کہ وہ جو رش چاہیے، اس کو کمپٹیشن کا رش چاہیے، پلے گراؤنڈ چاہیے آپ کو. یہ جو اس کی انرجی جو ہے کہیں نہ کہیں سے اس کو آپ نے وینٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے رستہ دینا ہے. پھر دوسرا جو ہے کہ پیونیٹیو میجرز جو ہیں، پیونیٹیو میجرز بائی دیم سیلف سالو نو پرابلم. لیکن جیل کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ریڈیمپشن کا کانسیپٹ ہے کہ جی آپ کسی کو بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو بند کر کے آپ نے تالا لگا کے، وہ تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. اس کو آپ نے سوسائٹی نے ریکلیم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ نے کہیں نہ کہیں جو ہے ایک تو اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو میں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے. دوسرا اس کو موقع ملنا چاہیے کہ اب وہ اس کی بہتری کی طرف جائے. تو اس میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو اگر آپ کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے نا، کمیونٹی میں انوالو کرتے ہیں، یہی جو اس کی جو ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی انرجی ہے، اس انرجی کو ایکسپینڈ کرنا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے. اس کو وہ ماحول دیں کہ اس کو سمجھ آئے کہ جو میں کر رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا. میں کیوں غلط کر رہا تھا، وجہ کیا تھی. وہ دیکھے میرے اس کے غلط کرنے سے کانسیکوینسز کیا ہیں. گر گیا، چوٹ لگی، بہت زیادہ چوٹ لگی، فیملی میں، والدین میں، بھائی میں ساری جو ہے نا ان کو تکلیف ہوگی. اس کو نہیں اس وقت سمجھ آتی. اس کو اس وقت اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے. پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک کر رہا ہے تو دوسرا دیکھتا ہے اس کو تو وہ کہتا ہے یہ مجھے بھی یہی کرنا ہے. آپ اس کو موقع دیں. ٹھیک ہے نا. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ وہاں کے جو ینگ لوگ ہیں ان کو یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک جو ہے نا سوسائٹی کا ایک ہول ہوتا ہے، اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ نے رہ کے چیزیں کرنی ہیں. وہ ان کے لیے اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو کیمپنگ چلو. ٹھیک ہے نا. ریور ہے، ریور رافٹنگ کرو. ٹھیک ہے نا. وہ بھی ڈینجرس چیز ہے لیکن انڈر کنٹرول کنڈیشنز ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے وینٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے 70s میں کہ یہاں پر ٹریل بائکس کا بہت زیادہ رجحان تھا. کمپٹیشنز ہوتے تھے. انڈر کنٹرول کنڈیشنز آپ اس کو کرنے دیں. اب جب اس کو آپ نہیں دے رہے موقع تو پھر وہ سڑک پہ ون ویلنگ کرے گا. کیوں آپ کو سڑک پہ بھیج رہے ہیں کہ وہ ون ویلنگ کرے. اس کو موقع دیں. کمپٹیشنز ہوں. وہ جا کے اس نے موٹر سائیکل چلانی ہے، اس نے اپنی مہارت دکھانی ہے، دکھائے وہاں پر انڈر کنٹرول کنڈیشنز. ٹھیک ہے نا. تب جا کے اس کو سمجھ آنی شروع ہوگی کہ یہ میں کر سکتا ہوں اور میں اپنی اسکل بھی ڈیولپ کروں گا، سارا کچھ کروں گا. آپ دیکھیں پارکس میں یہ نا وہاں پر جو ہے نا اسکیٹ بورڈنگ کا بڑا ایک رجحان ہے، اسکیٹنگ کا. لیکن وہ جگہ بنائی ہوئی ہے، اس کی ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ نے ہیلمٹ بھی پہنی ہوئی ہے، آپ نے نی پیڈ بھی پہنے ہوئے ہیں، آپ نے ایلبو گارڈ بھی پہنا ہوا ہے. اب آپ کریں جتنی مرضی آپ نے اسکیٹ بورڈنگ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے سوسائٹی کا یہ بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں. ہمارے پارکس ہیں، ہم پارک میں کھیلنے نہیں دیتے. کہتے ہیں پارک میں آپ کھیل نہیں سکتے. بھائی کیوں نہیں کھیل سکتا میں؟ ٹھیک ہے نا. میں پارک میں نہیں کھیل سکتا، پھر میں سڑک پہ کھیلوں گا. یہی ہوگا نا کہ میں سڑک پہ جا کے کھیلوں گا. مجھے آپ نے موقع نہیں دیا. ایٹ لیسٹ مجھے یہ ایڈوانٹیج تھا کہ پارکس تھے اور ہم کھیل سکتے تھے اس وقت. اب بند کر دیے کہ یہ پارک میں آپ نہیں کھیل سکتے، نہ فٹ بال کھیل سکتے. کیوں نہیں کھیل سکتا میں؟ ٹھیک ہے نا. دنیا بھر میں لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں.
تو یہ ہمیں اس طرح سے سوچنا ہے. پھر ان کے اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو اب اس کو جو ہے آپ کیسے واپس لائیں گے؟ صرف اس کو بند کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ بند کرنے سے اس کو ایک بیج آف آنر مل جائے گا کہ جی مجھے پکڑ کے جو ہے نا تھانے میں بند کر دیا تھا. تو اگلی دفعہ وہ جو ہے ہیرو بن کے باہر آئے گا, اور وہ جو ہے جب ون ویلنگ کرے گا تو 10 لوگ اور دیکھنے آئیں گے کہ اچھا یار یہ تو تھانے سے بھی ہوا ہے اور یہ پھر بھی جو ہے ون ویلنگ کر رہا ہے. تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اس کو جو ہے ریڈمپشن کیسے ہوگی, اس کی اصلاح کیسے ہوگی. اصلاح بہت ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ پنش کرنا ہے, اصلاح کرنی ہے. اب اصلاح کرنے کے لیے اس کو لے کے جائیں جہاں مرضی, اس کو ایسا ماحول دیں تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہوا ہے. مے بی کمیونٹی سروس میں اس کو آپ ہاسپٹلز میں لے کے جائیں, ایمرجنسی میں لے کے جائیں, ٹھیک ہے نا, جہاں ایکسیڈنٹ کے جو ہے نا وکٹمز آئے ہوتے ہیں, شاید اس کو سمجھ آ جائے کہ یار کہ یہ جو میں کر رہا تھا یہ غلط کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, میں تکلیف دے رہا تھا, میں اپنے والدین کو تکلیف دے رہا تھا, میں اپنے گھر والوں کو تکلیف دے رہا تھا, میں محلے کو تکلیف دے رہا تھا, میں لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا. وہ جو ون ویلنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کسی اور کو بھی جو ہے وہ جو ہے نا تکلیف دے رہا ہے. یہ سوچنے کی یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, احساس کا جو لفظ ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب ہے کیا, ٹھیک ہے نا. انٹرپرنورشپ کو ہم کہتے ہیں ایمپتھی. ایمپتھی کا مطلب کیا ہے؟ ایمپتھی سمپتھی نہیں ہے, ایمپتھی ہے. میں نے اگلے کو سمجھنا ہے, میں نے اس کی تکلیف دیکھنی ہے, میں نے اس کا پرابلم دیکھنا ہے, میں نے اس کو سالو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس حساب سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو ہم یوتھ کے لیے اسپیشلی اگر ہم ان کے لیے مواقع نہیں بنائیں گے تو پھر وہ خود اپنے مواقع بنائیں گے, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے بنائیں گے. تو ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. میرے ایک بہت ہی عزیز ہیں, عادل لاہوری ان کا نام, عادل جاوید ان کا نام ہے, لاہور کا وہ باسی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی فیملی جو ہے 3 جنریشن سے پرانے اندرون شہر وہ رہتے آئے ہیں. میں اس کو ملا ہوں ایک کانفرنس میں, ٹورزم پہ ایک کانفرنس تھی, ٹھیک ہے نا, تو وہاں پر میری اس سے ملاقات ہوئی. وہ آج بھی جو ہے اس کے پاس 8-9 ٹانگیں ہیں اور وہ لوگوں کو ٹور پہ لے کے جاتا ہے. اس کی میں فیس بک پہ اب میں پوسٹ دیکھتا ہوں, اس کو بہت سخت تکلیف ہے کہ میرا شہر جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے, میرے شہر کی روایات جو ہیں یہ ختم ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. میں کس طرح اس کو زندہ رکھوں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بادامی باغ کا اس نے مجھے کل اس نے تصویر لگائی ہوئی تھی کہ وہ اس کی جگہ پلازا بن گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ وہ تو باغ تھا, ٹھیک ہے نا, اور وہ شہر کی پلان میں اس کا حصہ ہوگا. کیسے وہ بک گیا؟ کیسے اس کے باغ پہ جو ہے وہ پلازے بن گئے؟ جب یہ نہیں ہوگا, باغ نہیں ہوں گے, تو پھر ہم بچوں کو کیا کہیں گے کہ کہاں جا کے کھیلو؟ اس نے تو کھیلنا ہے نا, اس کی انرجی ہے, اس نے ایکسپینڈ کرنی ہے, اس کو ڈیولپ کرنا ہے. وہ کہاں جا کے کرے گا؟ وہ سڑک پہ ہی جائے گا پھر. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کا ان کے جو ہے, کس طرح کی ان کے لیے فیسلٹیز ہیں, کس طرح کی ان کے لیے جو ہے جو تربیت ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں مکسڈ اپ ہے, وہ ان کا آپس میں جو ہے نا تعلق ہے. میں صرف کہتا رہوں کہ نہیں کمپٹیشن اچھی چیز ہے, لیکن میں موقع ہی نہ دوں اس کو کمپٹیشن کا, تو پھر کہاں کمپیٹ کرے گا؟ وہ غلط چیز میں کمپیٹ کرے گا. مجھے اس کو موقع دینا ہے کہ وہ جو کمپٹیشن کا جو اس میں جذبہ ہے, جو اس میں ریکوائرمنٹ ہے اس کی, وہ پوری ہو کہیں نہ کہیں سے, ٹھیک ہے نا. تب جا کے بات ہوتی ہے. اور نیشن کی ڈیولپمنٹ ایسے ہوتی ہے, یہ جب آپ ان کو یہ ماحول اور یہ فیسلٹیز اور یہ ساری چیزیں دیتے ہیں, تب جا کے پتہ ہے ہمارے ہیروز کون ہیں. زیادہ تر ہمارے ہیروز جو ہیں اسپورٹس مین ہیں. ہم تو ہر چیز جو ہے وہ اپنے کرکٹ کے ہیروز, یا ایک زمانے میں ہاکی کے ہیروز ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. ہاکی ہم نے جو ہے ہاکی بدل گئی, ہم نے یہ ریئلائز ہی نہیں کیا کہ ہاکی بدل گئی. سرفیس بدل گئی, رولز بدل گئے, ٹیکنیک بدل گئی. ہم آج تک اس کو رو رہے ہیں کہ ہماری ہاکی ہوتی ہے. بھائی ہاکی وہ ہے ہی نہیں, ہاکی بدل گئی, آپ نہیں بدلے, ٹھیک ہے نا. اصل پرابلم تو یہ ہوئی کہ ہاکی بدل گئی, آپ نہیں بدلے, وہ بدل گئے. یورپینز نے اپنے حساب سے انہوں نے رولز بنا دیے, بیکاز دے ور ڈومیننٹ. انہوں نے رولز ہی چینج, آف سائڈ رول ہی چینج کر دیا ہاکی میں. ساری ہاکی کی خوبصورتی جو تھی وہ آف سائڈ رول سے تھی, وہ آف سائڈ رول ہی ختم کر دیا انہوں نے کہا یہ جو آرٹسٹری ہے, جو یہ ایشین کلائی میں جو آرٹسٹری ہے, اس کو تو ختم کرو نا پہلے, ٹھیک ہے. اب کہاں آپ کو ڈریبل کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ کوئی آپ کو شہناز نظر آ رہا ہے, یا کوئی آپ کو سمیع اللہ نظر آ رہا ہے,
یا کوئی آپ کو اصلاح الدین نظر آتا ہے یا آپ کو کوئی حسن سردار نظر آتا ہے، نہیں آئے گا، کیونکہ وہ گیم ہی نہیں ہے، وہ گیم بدل چکی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ رولز بدل گئے، ماحول بدل گیا، گیم بدل گئی، اس کی ٹیکنیک کی ریکوائرمنٹ بدل گئی، ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ بدل گئی، ہم آج تک پھنسے ہوئے ہیں وہیں پر کہ جی ہماری ہاکی ہوتی تھی، وہ تو ہوتی تھی، تو ہم نے بدلنا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ کرکٹ میں ہماری جو ہے وہ ایک عجیب سی ہمارا جو ہے نا ایک گفٹ ہے ہمارے پاس، گفٹ ہے، لٹرلی ایک گفٹ ہے۔ جس طرح کہ ہم کرکٹر پروڈیوس کرتے ہیں، کوئی ہمارا سسٹم نہیں ہے، تب بھی ہم پروڈیوس کیے جا رہے ہیں۔ جاوید میاں داد کس ماحول سے آیا؟ جاوید میاں داد کس کہاں کھیل کے وہ آیا؟ ایک طرف جاوید میاں داد تھا، ایک طرف عمران خان، دونوں کی ڈفرینٹ ٹریجیکٹری ہے کیریئر کی اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ میں تو دونوں کو جانتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے دونوں کا انٹریکشن، کہ دونوں کا انٹریکشن کیسے تھا۔ جاوید کے بغیر 92 کا ورلڈ کپ بھی نہیں جیتا جا سکتا تھا، کپتان بہت بڑا ہے عمران، لیکن جاوید کا جو رول تھا وہ بھی اتنا ہی بڑا رول تھا۔ گیم کو ریڈ کرنے کی صلاحیت اس کی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، کمپیٹیٹیونیس اس کی جو ہے وہ ایکسٹریم پہ تھی۔ یہ دونوں کا جو جوڑ تھا نا، انبیٹیبل جوڑ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا ٹیم ورک، جہاں ٹیم ورک چاہیے وہاں ٹیم ورک چاہیے، انڈیویجول سکل جہاں چاہیے وہاں انڈیویجول سکل چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انڈیویجولی بہت سکلڈ ہوتے ہیں، لیکن ایز اے ٹیم، پارٹ آف اے ٹیم دے کانٹ سکسیڈ۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم انٹرنیشنل فٹ بالرز کو دیکھتے ہیں، کرکٹرز کو دیکھتے ہیں، جہاں ٹیم سپورٹس ہیں، کہ ان کا اپنا رول کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے چیزیں فٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا جگسا پزل ہے، ہر پیس کو فٹ ہونا ہے دوسرے کے ساتھ۔ اسی طرح سوسائٹی میں یہ رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک مفکر کا بھی رول ہے اور جو کرانداز ہے اس کا بھی رول ہے کہ اس نے جا کے کرنا ہے کچھ، اس نے ایکسیکیوٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف مفکر ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف کرانداز ہوں گے، ٹھیک ہے نا، دونوں کا رول ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔